العالم فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین صدق اللہ العلی العظیم صلوات محمد دعا ہے نواز اللہ شریف کے ذکر ہے سب کے سارے گناہ معاف سرکار دو عالم دی عزت و عبود صدقہ و سرکار دو عالم دی رحمت للعالمین صدقہ و شفیع المسلمین صدقہ خالق کائنات تمام حضرات کی دلی تو ہمارے ذکر دے سب کچھ کو پاکستان کو خالق امن نصیب کرے اور فرقہ واریت پھیلانے والے اپنے ارادے اسلام تمام مسلمانوں کو یکجان اٹھے سرکار کی امت بن کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مطلب سامنے میں جناب کے سامنے اس ملاد پاک کی نافی کا ذکر واسطے سورہ مبارکہ بقرہ دی آیت مجیدہ پڑھنا شریف حاصل خالق کائنات محمد مصطفیٰ ارشاد فرمائے فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اگر تم پر اس اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تم خسارے میں چلے جاتے، تم نقصان میں چلے جاتے، تمہارا بہت نقصان ہو جاتا اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اگر تم پر اللہ کی رحمت نہ ہوتی۔ یہ مطلب پوری کائنات اگر کسی فائدے میں چاہیے تو وہ اپنی کارکردگی کی وجہ سے نہیں، اگر پوری کائنات کسی بہت بڑے نقصان سے بچ گئی تو اپنے اعمال کی وجہ سے وہ دو چیزوں کی وجہ سے پوری دنیا الحمدللہ خسارے سے بچ گئی۔ تو میں خسارہ بھی اس طرح دینا خسارہ کی وہ نقصان کی ایک نقصان ہے جنہیں تو اس وجہ امت مصطفیٰ بچی وہ اپنے اعمال کی وجہ تو نہیں، اپنی کارکردگی کی وجہ تو نہیں، نمازی اپنی نماز کی وجہ تو نہیں، روزگار اپنے روزگار ہونے کی وجہ تو نہیں، حاجی اپنے حج کی وجہ تو نہیں۔ حج کرنا سعادت ہے، نماز پڑھنا چونکہ واجب ہے اس وقت ضروری ہے، اور روزہ رکھنا اللہ کی طرف چونکہ کتب علیکم الصیام لکھا گیا ہے لہذا واجب ہے۔ واجبات ادا کر کے کسی کا حق پورا دے کے بھی وہ کوئی مطالبے تو نہیں کرنا چاہیے، وہ سامنے جھک جانا وہ حق ہے، اس واسطے کہ وہ مسجد ہے، وہ عبادت کرنا وہ حق ہے کہ وہ معبود ہے، وہ گھر کے چکر لانا ساڈا حق ہے کیونکہ جہاں کام ہوئے وہ گھر کے چکر لانا پڑے جہاں کام ہوئے وہ گھر کے چکر لانے پڑے۔ کام یہ نہیں کرنا کہ بندہ وہ کوئی احسان کرے کہ میرے تیرے گھر میں چکر نہ دے اتنا چیر ہو گیا تو اگر نہ لا لانے کو میں اپنے کام واسطے یہ مطلب ہے میرے مہربانی حج وہ گھر کا طواف کا حق ہے، وہ بھی حق ہے کہ سارے حکم کرے الحمدللہ ایسے حق ادا کرے، اللہ توفیق دے تو روزہ کا بھی حق ادا کرے، نماز پڑھیے تو وہ بھی حق ادا کرے۔ یہ ساری کرنے کے بعد پھر خالق فرمایا فلولا فضل اللہ، یہ سب کچھ ہوتا اگر فضل نہ ہوتا، سب کچھ ہوتا لیکن اگر تم پہ اللہ کا فضل نہ ہوتا رحمت ہو اور اس کی رحمت نہ ہوتی لیکن تم من الخاسرین، اللہ فرماتا تم خسارے میں چلے جاتے، تم نقصان میں چلے جاتے۔ نقصان سے بچایا ہے تمہیں دو چیزوں نے، یا اللہ کے فضل نے یا اللہ کی رحمت نے۔ ایک مہربانی فرمانا جتنے کا کے اور کی آ جائے سن 6ویں جماعت کی گرامر پڑھایا سی استاد نے کا کے کی ایک نسبت دی ہوئی، مثلا اللہ کی کتاب یہ اللہ نہیں اللہ کی کتاب ہے، بیت اللہ اللہ نہیں اللہ کا گھر ہے، یعنی بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اللہ نہیں کتاب اللہ اللہ کی کتاب، اللہ نہیں اللہ کی کتاب، کوئی اللہ ہے جس کی یہ کتاب ہے، کوئی اللہ ہے جس کا وہ گھر ہے۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، اور علی ولی اللہ، علی اللہ نہیں ہے وہ اللہ کے ولی ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، علی اللہ کے ولی ہیں، کہا کہ اور کی اللہ فرماتا ہے اگر تم پہ اللہ کا فضل نہ ہوتا، اگر تم پہ اللہ کی رحمت نہ ہوتی، اللہ کا فضل اللہ کی رحمت اللہ بھی ہوتا تو تمہارا نقصان ہو جاتا، اللہ کی موجودگی میں تمہارا نقصان ہو جاتا، اللہ موجود ہوتا پھر تم فائدے میں نہ رہتے، پھر تمہارا نقصان ہو جاتا۔ وہ جو تم نقصان سے بچے ہو نا وہ اللہ نہیں، اللہ کا فضل ہے۔
وہ جو اللہ نہیں اللہ کی رحمت ہے. یہ مطلب پوری کائنات میں فائدہ حاصل کرنے والوں کا حق ہے کہ وہ مرنے سے پہلے طے کرے وہ اللہ کا فضل کیا ہے, وہ اللہ کی رحمت کیا ہے. مولا رحمت جزائے ہے یار. ایک غریب آدمی تھا کسی امیر کی دولت پہنچی, امیر نہیں پہنچا, دولت پہنچی. بھئی امیر آدمی کی دولت پہنچی تو بندہ امیر ہو گیا, امیر آدمی کی دولت پہنچی تو وہ پیسے دیا وہ امیر ہو گیا. یہ مطلب ہے امیر ہوتا اگر اس کی دولت نہ ہوتی. یار امیر موجود ہوتا اس کی دولت غریب تک نہ پہنچتی تو غریب غریب ہی رہتا. بھئی امیر رہتا وہ تو امیر رہتا, اس کی دولت اس کے پاس رہتی تو وہی امیر رہتا. اس کی امیری لوگوں تک پہنچی ہے اس کی دولت سے. یہ مطلب ہے غریب امیر ہوا ضرور ہے لیکن امیر کی دولت سے. اور بندے بچ گئے ہیں اللہ کی رحمت سے. اللہ اور ہے, اللہ کی رحمت, اللہ اور ہے, اللہ کا فضل اور ہے. اور میں فضل کا سمجھ ہر بندے نے فضل کا ترجمہ اپنے حساب نہ کی, ہر بندے نے رحمت کی تفسیر اپنے حساب نہ کی تھی. ایک بندے کے 3 بچے سن, 3 بچے یونان چلے گیا, جاپان چلے گیا, اٹلی چلے گئے. انہوں نے کیا ہے بندے آگیا اس بندے کے 3 بچے سن, 3 یورپ ٹر گئے. لوگ فرماتے ہیں ہوں وہ اللہ کا فضل, ہوں اس بندے تے اللہ کا فضل. یہ مطلب ہے جہاں منڈے اتنے ہیں وہ فضل کوئی یار. بچے 3 سن, 3 یورپ چلے گئے. لوگ کہتے ہیں ایس ویلے وہ دیتے اللہ کا فضل. جہاں ترکی پھنسے گئے یہ مطلب ہے وہ دیتے ہیں اللہ کا فضل. یہ یورپ کا فضل نہ کیتا ہے. اصل چ یورپ میں جاندے نے پیسے واسطے, وہ پیسے لوگ فضل سمجھتے پیسے نہیں سمجھتے کہ وہ بچے بیرون ملک چلے گئے. یہ مطلب وہ دیتے اللہ کا فضل ہے, وہ دیتے اللہ کی رحمت. پیسے یہ مطلب جو غریب ہے وہ دیتے نہ فضل ہے, وہ دیتے نہ رحمت. عمران خان صاحب کے خلاف اس میں پی ڈی ایم جلسے کر رہی, وہ جلسے کر رہی ہے تو پھر عمران خان کے جو حامی نے وہ کی فرماتے ہیں, وہ فرماتے ہیں جو بھی کر لینا وہ دیتے ہوں جی اللہ کا فضل. اچھا یہ مطلب ہے کہ جہاں فضل آج کل عمران صاحب تھے وہ پہلے سرکاری صاحب پہ ہوتا تھا, اس سے پہلے نواز شریف صاحب پہ بھی ہوتا تھا. یہ مطلب ہے اقتدار میں لوگ اللہ کا فضل سمجھتے. شکریہ مولا بانو کے سائڈ میں اقتدار میں بھی بندے اللہ کا فضل سمجھتے. اچھا پیسے بھی لوگ اللہ کا فضل سمجھتے. بندہ بیمار ہو جائے کرونے چ نکل جائے صلاح کیا ہے آدھا ہونے نہ لگا ہے. یہ مطلب ہے ہونے کرونے چ نکل ہے ہوں اللہ کا فضل. یہ مطلب ہے بیماری اللہ کا فضل نہیں. ایسے معصوم فرماتے ہیں بیماری اللہ کی رحمت ہے, بیماری اللہ کا فضل ہے. کیونکہ جتنا بیماری میں اسے پکارا جاتا ہے صحت مندی میں اسے نہیں پکارا. بیماری کی حالت ہے بندہ اللہ کو زیادہ پکارتا ہے, بیماری کی حالت بندے تک دل نرم ہوتا ہے, بیماری کی حالت بندہ سخاوت زیادہ کرتا ہے, بیماری کی حالت بندہ اللہ نرم ہوتا ہے. یہ مطلب ہے 3 چیزوں کا ثابت ہو گیا. صحت لوگ اللہ کا فضل سمجھتے ہیں, اقتدار میں بندے اللہ کا فضل سمجھتے ہیں, اور دولت میں بندے اللہ کا فضل سمجھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اگر تم پر فضل نہ ہوتا تو تمہیں نقصان ہو جاتا. یہ مطلب ہے جتنے غریب نے دولت نہ ہو جہاں کی وجہ تو وہ نقصان ہے, انہوں نے اللہ فضل کوئی نہیں, اللہ کی رحمت کوئی نہیں. انتہائی افسوس کی جاتا ہے. میں کہ اللہ کو سمجھنا ہوگا کہ کمیں سمجھیے کہ فضل تیرا کی بندے کیا نہیں. بندے تے دولت کو فضل آتے ہیں, بندے تے اقتدار کو فضل آتے ہیں, بندے تے صحت کو فضل آتے ہیں. اللہ فرمایا ہے کہ کمرے میں فضل میرا ہے تو سڑا آپس اچھا ہے. فضل بھی میرا ہے, فضل بھی میرا ہے اور رحمت بھی میری, اور تے خود کر دے کہ اور میرا فضل ہے, اور میرا فضل ہے, اور میرا فضل ہے. اے تو کر دے نے مینوں پوچھو میرا فضل کی, مینوں کھوجو میرے رحمت کی. وہ دے واسطے خارج نہیں اگلی بالکل اگلی ہے کہ جو آیت میں جیتا
سورہ بقرہ دی جناب کے سامنے پڑھیے آیت نمبر 64 اگر 65 نمبر آیت چلا فرماندا ہے کئی بار سمجھان واسطے پچھلا واقعہ یاد کرنا پیندا سمجھان واسطے پچھلا واقعہ یاد کرنا اللہ سبحانہ تیرے سمجھان تو سب کے اللہ سانوں سمجھان واسطے میں بات ساری کائنات کی ذمہ داری نہیں بنا جنہیں وہ کٹھے ہوئے ہیں ابھی آپس کی گل کر سانوں تو ساڈے جیسے سمجھان واسطے اللہ کہہ رہا ہے تسی سمجھنا چاہتے کہ میرا فضل کی تسی سمجھنا چاہتے کہ میری رحمت کی لیکن اللہ سمجھنا چاہتے ہیں تاکہ تیرا شکر ادا کر سکیے ہر بندہ جڑا سمجھے میری تے اللہ دا فضل ہے میری تے اللہ دی رحمت ہے ایک غریب کی طرح مایوس نہ ہو جائے امیراں نوں ویکھ کے کہ انہاں تے فضل ہے تے ساڈے تے نہیں فرمایا خبردار میں امیر دا بھی رب ہاں میں غریب دا بھی رب ہاں کسی کو پیسے دے کے آزمانا کسی کو پیسے روک کے آزمانا یہ میری مختلف آزمائشاں ہیں میرے کو پوچھو میرا فضل ہے میں کہ اللہ پاک نے تو میں ملاد کی طرف آیا فکر کر موضوع میرا ہوئی ملاد اور کچھ حرف فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ تم اس قوم کو جانتے ہو جن کو ہم نے منع کیا تھا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہ پکڑیں سب کے جانا مولا بھی تم جزائے خیر ہم اللہ پاک یاد کرا رہے ہیں ایسے قرآن ان چیز دھیان نہ پڑھنا چاہیے دھیان نہ پڑھنا چاہیے تاکہ پتہ تو لگے قرآن آن لگی بھئی یہ طے کر لو حفظ کرنا سعادت ہے قرآن کو کوڑ رکھنا برکت ہے قبر تیری قرآن پڑھنا رحمت ہے لیکن قرآن کی سورہ یونس سے اللہ فرماتا ہے یہ نصیحت ہے نصیحت قبرانوں نہیں کرے تھی نصیحت جیوندے بندے کو کرے تھی اس ساکے واسطے ہدایت بن کے آئے ہیں ان حفظ کرنا سعادت ہے کوڑ رکھنا برکت ہے کمیج رکھنا رحمت ہے تے گھر پیار رہنا برکت ہے رحمت ہے کہیں دے گھر جیوندہ آیا ہے نوائی یعنی برکہ بھی تو میرا نہیں ہے کہ میرا تو کہاں ہوئے جب بندہ کسے کھولیا وہ تو کا نوائی پہ ہے ویسے قرآن کا کھارنا برکت ہے کڈی چونا برکت ہے جیب چونا برکت ہے ویسے دا مقصد ہے خدا کی قسم مقصد اللہ واسطے قرآن نہیں ہے دسویں واسطے قرآن نہیں تراویاں واسطے بھی نہیں تقریراں واسطے بھی نہیں ہے اللہ فرمایا فقصص القصص لعلہم یتفکرون ان پر یہ قصے بیان کر یہ فکر کریں قرآن آیا ہے فکر کریں آؤ جی آج ملاد فکر لے کے جائیں وہ فکر محض کریں ویسے بندے آتے ہیں کہ یہ قرآن جڑا جی ایک بندہ حفظ کرتے نا پورے گھر کیوں نہیں وہ ابا دادا پردادا اتنے وہ پیو وہ پیو وہ دادا تے وہ دادا تے وہ پیو 7 بندے اتوں بخشوا دینا تے 7 تھلے وہ پتر وہ پوترا پوترے کا پتر تے وہ پوترا وہ پتر تے پھر پوترا اگوں بھی 7 بخشوا چڑھتے جب قرآن کی عظمت بیان ہوتی ہے قرآن کی میرے قسم میرے سامنے قرآن ہے میں اتنا راضی ہونا کہ تیرے بچ اینی برکت ہے تو کمال ہے جن نے تینوں زبانی یاد کیتا ہوئے وہ اتنے بھی 7 بخش کرتے ہیں تھلے بھی 7 میں حیران یار بندے کلے بہ کے سوچا جنہیں قرآن زبانی پڑھیا یاد کیتا ہوئے وہ اتنے 7 تھلے 7 14 نسلہ بخش کر دیا تے جنہیں اتنے نازل ہویا تو چاچا بھی نہ بخشا برکت ہے قرآن رحمت ہے بڑی سعادت ہے قرآن کا حفظ کرنا لیکن واقعات کا فکر کرنے قرآن کا مقصد ہے یار اس ملاد کا ایک مقصد ہے میں تقریب ذکر رہ گیا کہا تاکہ بلاوت راضی ہو گیا میں کھانا پہ آ گیا کہ گھر ہوئے ہو جائے گا کم سے کم پیپلز پارٹی حق ہے جلسہ ہو محض کر رہا ہے کہ قرآن برکت ہے قرآن لیکن مقصد کی مثلا آج ملاد کا بھی ایک مسئلہ ہے یہ بچے ضرور پتہ کرنا ہے کہ نام میرے معنی نے میں نے تم کی کام حاصل میں پڑھ لوں حضور کے فضائل پڑھ لوں حضور کے کمالات پڑھ لوں یہ ملاد کا تمام ہے ملاد پڑھا جائے گا سرکار دے نعتہ بیان ہوگی نعتہ پڑھنا نعت پڑھانا سرکار
سارا کچھ ہوگے گا. یہ سارے کچھ دے پیچھے ایک مقصد تو میرا بیان کر دینا چاہیے اس واسطے کہ انتہائی الحمدللہ سجدہ پڑھ دے لو. نماز کا ایک مقصد ہے اٹھنا بہنا. یہ پی ٹی ہے باقاعدہ پی ٹی یہ باقاعدہ ایک پی ٹی ہے. ورنہ بہ کے بھی بندہ کہہ سکتا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ. بندہ دوسرا نے پیچھے رکھ کے کہہ سکتا سبحان ربی الاعلیٰ. بھائی نماز تو پڑھی جا سکتی جی تو نہیں پڑھنی ہوتی یار. جی نہیں پڑھنی ہوتی تو بہ کے بندہ پڑھ سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ شروع ہوتے بہ کے ساری نماز پڑھی جا سکتی. بھائی نہیں پڑھنی نہیں نال پیٹی اٹھنا نہیں ہے بہنا نہیں ہے چھپنا نہیں. یہ سارا کوئی بچ کرنا ہے کہ نہیں. اچھا کسی پڑھی ہو تو بولنے مہربانی کرو یار نہیں ہو گیا سارے نماز ہی بیٹھے ہو. میں پہنا میرے محراب نظر آ رہا ہے بچہ تھا الحمدللہ. میرے عزیزو میرا بہ کے پڑھنی نہیں یہ تو مجھے پڑھنی نہیں. پڑھنی ہوتی تو بہ کے پڑھی جا سکتی. یا تو قرآن میں بہ کے پڑھنا نہیں بہنا. کدی کھڑونا ہے کدی بہنا ہے کدی چھکنا ہے کدی اٹھنا ہے. اٹھ کے اور کچھ پڑھنا ہے چوک کے اور پڑھنا سیدھے چور پڑھنا تشہد چور پڑھنا قیام چور پڑھنا. میرے عزیزو یہ سارا کچھ اٹھن بیٹھنے کا مطلب ہے صرف پڑھنا نہیں کچھ کرنا ہے. کیا بات پڑھنا نہیں کچھ قرآن تے میرا ہاتھ جے اینو بھی صرف پڑھنا نہیں کچھ کرنا. سرگے جانا جی وہ نام احمد ہے یا وہ نام احمد ہے. نماز سکھاندی ہے کہ پڑھنا نہیں ہے کچھ کرنا ہے. اچھا پڑھنا بھی وہ ہے جڑا مصطفیٰ پڑھے کرنا بھی وہ ہے جڑا مصطفیٰ کہتا ہے. جڑا بندہ نماز کی پڑھ رہے وہ تو پتہ نہیں کسے البتہ یہ پتہ کی کیا کرتا ہے. کدی اٹھتا ہے کدی چھکتا ہے کدی بہنتا ہے کدی کھلوتا ہے پھر چھکتا ہے پھر اٹھتا ہے. جڑا غیر مسلم بہنتا ہے وہ آتا ہے کی پہ کرتا ہے وہ انیا دا کی پہ پڑھتا ہے. مولا بھائی کانوں جزائے خیر دے غیر مسلم کی گل کر رہے ہیں. میں مشترکہ مجمعان تحقیق کرنا آتی ہیں اور میں جانچ کیوں کرنی. میرے پتہ ہے دنیا میں ٹھٹ لا کے کھائیے تو کتنا سواد ہے. لونے بکھرے ہوتے ہیں میٹھے بکھرے ہوتے ہیں لا کے کھائیے تو بڑا سواد ہوگا. میرے کو پتا تھا تو لونے میٹھے کنوں ہیں. میں شیعہ سنی ہے دوست سی میرا لونے میٹھے کنوں ہیں. میں شیعہ سنی کٹھے ہو جائیں لونے میٹھا لا کے کھائیے بڑا سواد. وہ سکا جانا چاہیے تھی شیعہ سنی کٹھے ہوتے ہیں وہ ایل نہیں سی تو کہنے کا سانو تھی یہ مطلب ہے رڑو یہ کدی سارے میں شامل نہیں کرتے. تو میں تھی جی تو کافر آخو تو وہ نہیں آتے اجا نہیں اسی کوئی آتے دوست ہی میرا کہنے کا سانو جب چھپاؤ تو کہنا پاؤ لوگ ہیں تو بیٹھے تو شیعہ تو نہیں ہونا. میں آج کسی ویلے تھوڑا جہا شورا بھی پا رہا سواد ہی بن رہا یار. جن میں زیادہ کٹھے ہو جائیں گے زیادہ لطف آئے گا زیادہ اتحاد ہوگا تو زیادہ اللہ گرم کرے گا. زیادہ لطف لے گا سارے کٹھے ہوئے. لو جی گیا جی کٹھے کرنے لگا تو دیکھو کٹھے ہوتے کہ تو سب کو جو لگی میں کٹھے کر سکتے سارے کر سکتے فکر نہیں کر. لو جناب علی میں اس کر رہا سا کہ مقصد کی نماز کا ایک مقصد ہے. وہ جڑا غیر مسلم لیتا ہے وہ یہ نہیں پتا کی کیا پڑھتا ہے وہ کیا ایک کیا کرتا ہے. مختصر معروضی سوال کا معروضی جواب ہوتا ہے. تفصیلی سوال کا تفصیلی جواب ہوتا ہے. معروضی سوال چھوٹا ہوتا ہے. پاکستان کب بنا 14 اگست سن کے 1917. چھوٹے چھوٹے سوال چھوٹے چھوٹے سوال انہوں نے معروضی سوال ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے. معروضی جواب ہے جو محمد کرتے تھے وہی کر رہا. مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. جس طرح رسول کرتے تھے ایسے ہی کر رہا ہے. یہ مطلب ہے مصطفیٰ کو دیکھ کر اس طرح کرنا ہی نماز ہے. جڑا بندہ ٹوتھ پیسٹ منگواتا ہے انگلینڈ چوں سویرے کرتا تو رات بھی کرتا وہ دوپہر تو بعد نماز پھر مسواک پھڑی ہوتی پیسٹ اعلیٰ درجے کا موجود ہے برش اعلیٰ درجے کا موجود ہے. وہ بندے اپنی مسواک کی کرنا ہے وہ آتا ہے میں دند صاف کرنے واسطے نہیں کرنا سنت رسول میں عمل کر رہا. رسول کرتے تھے میں کر رہا ہوں. حضرات ضرورت نہ ہونے کے باوجود
زہرا کے سامنے اٹھتے بھی بہت شکریہ. مسواک بھی وہی رسول کرتے تھے, بطول کے سامنے بھی وہی اٹھتے تھے. اگر مسواک کرنا سنت ہے تو تعظیم بطول سنت ہے. دوبارہ پڑھو جنا تسی باہر پہ بنتے دوبارہ پڑھو تو جو ہے میں ایک دفعہ اتارے دوبارہ اس وقت میں نہیں اتار دیا جنہیں میں چھوکا ہونا تو میں باہر چھوکا اور میں کی عرض کر رہا ہوں. ہاں تعظیم ایک طرف فرق تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم معلوم ہیں, جن سے ہم معلوم ہیں. حسنین کا حضور کے کندھوں پہ آنا ہم ذکر کر سکتے ہیں, ہم نے دیکھا نہیں. جنہوں نے دیکھا وہ کمال تھے. سبحان اللہ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے دیکھا وہ کمال. ہم نے سن کے حضور کی سنت پہ عمل کیا اس وقت. جنہوں نے کرتے دیکھا وہ کمال. یہ ہمارے مقدر ہیں کہ ہم نے حضور کو زہرا کے سامنے پوچھتے دیکھا نہیں, دیکھا نہیں. اب زہرا کے آنے پہ ہمارے مقدر میں نہیں کہ ہم کھڑے ہوئے, آئے تو ضرور کھڑے ہوئے, آئے تو ضرور. ہاں اعلان کرتے ہیں جس دن بطول کا بیٹا آئے گا ہم ضرور اٹھنے کھڑے ہیں. آج اس کا نام بھی آئے تو ہم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم اس سعادت سے معلوم ہیں, لہذا وہ ادب جو وہ کیا کرتے تھے بڑے لوگ ہمارے نصیب میں نہیں. بھئی وہ بڑے لوگ تھے جن کے سامنے بطول تھے. جب کبھی تشریف لاتی تھی تو اٹکی خیال رسے جدوں سارا مسجد چوندے سن, نبی اٹھ کے کھلوندے سن تے صحابہ بیٹھے رہتے سن. میں بولا یار کی کرتے میں کہ سرکار اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. اچھا ٹیچر بیٹھا ہوئے کرسی, سپرڈینٹ آ جائے ساتھ اٹھ کے کھڑا ہو جائے کلاس بیٹھی جے کلاس میں ہوش ہو گئی جے کلاس میں ہوش ہو گئے تو ضرور اٹھ کے کھڑی ہو گئی کہ جی دی عزت واسطے ایک کھڑوتے ہیں ٹیچر سارے ساتھ ضرور ہونا چاہیے. یہ مطلب ہے کہ سعادت وسیع ذرا معلوم ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کوئی سعادت کو حاصل کر گیا کہ جب بطول آتی تھی تو وہ بھی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. ہم صرف احترام اپنے ذہن میں کر سکتے ہیں اور درود پڑھ سکتے ہیں. اٹھ کے کھڑے ہونا بطول کے سامنے ہمیں نصیب نہیں ہوا. یہ سیدھی گل ہے, نہیں ہوا. یہ مطلب ہے اس دور میں جس بندے نے رسول کے بعد ویسا نہ کیا تھا, اس کا مطلب ہے وہ تیز عظیم چھوڑ گیا تھا. ہاں ایک بات طے کرنا زندگی میں یاد رکھنا, جس کی ایک مرتبہ بھی رسول تعظیم کر دے اور دکھا دے اسے چھوڑنا حرام ہے. اس واسطے پوری دنیا میں شیعہ بھی احترام بطول کرتے ہیں, پوری دنیا میں اہل سنت بھی احترام بطول کرتے ہیں. مولا تو انتظار کرنے کا ایسا مقصد کیا ہے؟ نماز کا ایک نماز روکتی ہے برے کاموں سے اور بے حیائی کی باتوں سے. یہ ہے مقصد نماز. اور یار نماز میں جملہ آخر کا مسلح پہ کھڑے ہو کے وضو کر کے نماز پڑھی جاتی ہے. جو باہر نکلے اور برائی سے بچ جائے اس نے قائم کر لیا. کیا بات ہے مولا تم جزا دے گے. یہ مطلب ہے نماز کا ایک مقصد ہے, میلاد کا بھی ایک مقصد ہے. میں بیان نہ کرا تو میری پکائی ہوگی. میں کہنا کرتے ہیں میلاد کا ایک مقصد ہے کیا
نبی کی شان سنو، نبی کے کمالات سنو، اور اس کے بعد شکر کرو کہ ہمیں ایسا نبی ملا، ہمیں ایسا نبی ملا۔ جب ایسا مل جائے، کمال دا ٹیچر ملے، کمال دا ٹیچر ملے تو زیادہ فیس دے کے گھر دے اتنے داخل کرا دیں، بچہ فخر سے کہتا ہے کہ میں اس سے پڑھتا ہوں۔ آگے یہ بچے پہ واجب ہے کہ وہ کوشش کرے کہ وہ بھی کبھی کہے میں اسے پڑھاتا ہوں۔ کیا بات ہے؟ سر اٹھا میرے نام، نبی کا امتی ہونا یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ لطف تب آئے گا جب حشر میں رسول کہے یہ میرا متبع ہے۔ یہ مطلب ہے زندگی بھر میلاد سننا اور یار آج سننا یہ عمل ہے کہ اٹھ کے جو میلاد کے بعد ہمارے شب و روز گزرے، سونے سے پہلے ہر روز سوچنا ایسے نبی کو میں نے مانا ہے، میں نے پورے دن میں کتنے کام کیے ہیں جن پہ محمد راضی ہے۔ مقصد بیان کرنے سے بندے ہولے ہو جاتے ہیں، بندے تھوڑے تھوڑے چپ ہو جاتے ہیں۔ میں اس گل جاننا، میں سرکار کی شان پڑھنا میرے مولا کے فضل نال پڑھنا، میں تو سمجھ پڑھنا، میں پڑھنا کہ انشاءاللہ، لیکن مقصد میں پہلے بیان کرنا۔ دوستو نوجوان، ہاں فخر ضرور کرنا۔ ہم پتہ نبی دا امتی ہو گئے تو پھر کوئی چوڑ مارے وہ فرشتے بھی اگر تو نبی دا امتی، ایسا تو پتہ ہے شیعہ نماز کا نہ پڑھے، چار بندے بیٹھے ہوں تو شیعہ بیٹھا رہے، چار بندے نماز پڑھنے ڈر جائیں۔ ایک کوئی بندہ پوچھے نا اے نہیں مل گیا، لوگ کہتے مومن یہ بھائی یہ مومن یہ نو بھی بار ہے، تیرا مذاق کیتا نہیں؟ رمضان سے 2-2:30 بجے سموسے نکل جاتے ہیں، جب 2:30 بجے سموسے نکلتے ہیں رمضان میں وہ بھی تو کسی پاس نکل جاتے ہیں۔ اچھا وہ شیعہ کھانا روٹی یا سموسا، بندہ کہتا بھائی میں دیکھے گی دوپہر سموسا پہ کھانا کام اب کوئی گل نہیں محمد یہ کام دوجے لوگ بھی کئی بار کرتے ہیں۔ انہوں نے نہیں کدی کسی آخیا کہ منتے تے تسی سوابا رکھتے روکا کریں۔ اگر حضرت علی صحابہ جی شامل ہیں، چلو جی کر لو، صحابہ بچ کے حضرت علی شامل ہیں، جڑے بندے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہونے آتے ہیں نا اشیاء کے بڑی گزارش ہے وہ ساری یہ کرتے ہیں۔ جب حضرت علی کو سمجھتے ہی صحابی نے تو علیہ السلام کی رہا کر میں راضی ہو گیا تو سب دھیان نہ سنیں۔ میں نے یار جڑا بندہ امیر المومنین علیہ السلام منتا ہی صحابی رسول ہے تو وہ صحابہ نے علیہ السلام مانتے نہیں تو پھر رضی اللہ آخر ہے نا۔ اچھا حضرت علی رضی اللہ آنکھ گئے ہیں لیکن سارا جو آخر گئے انہیں صاحب رہا جدو نہیں جیسی جانتے حضرت علی رضی اللہ عنہ جدو حضرت علی رضی اللہ عنہ ہونے تو اسی پریشان ہو جاتے کہ میں ایسا نہیں کرتا حضرت علی اگر رضی اللہ عنہ ہونے تو صحابی نے تو رضی اللہ عنہ ہونے تو صاف فکر نہیں کرنی شیعہ رائی دے برابر حضرت علی تو کرتے صحابہ بھی کھڑا کرنا ہے تو رضی اللہ بھی کہہ دیں قرآن تے میرے ہاتھ نے علی خیر بھی علی دلیل نہ کہا کہ مجرم میں دلیل از کرنا 1,20,000 کتنا صحابہ ہونے جائے گی 21,000 رضی اللہ عنہ ساڑھے واسطے محترم عزت والے لوگ سرکار کی زیارت کی تھی اور یہ کتنا مدرسہ صحابی جت قدر مرتبے میں چلی ہو گئے نا حضرت علی جیسے نہیں حضرت علی جیسے نہیں جنہوں شک پوے لڑے نا وہ محنت کرے وہ کلاشن کو ہٹایا کہ نہ ہمیں کسی لائبریری چھوڑے وہ لڑائی نہ کرے کسی لائبریری چھوڑ جا بڑی کرے کہ قرآن تے ہاتھ رکھ کے واپس آ کے مینوں دسے پوری دنیا تے جتنے
صحابہ کرام کی گل کر رہا یار حضرت علی صحابہ وچ بھی شامل ہوئے رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی اعلیٰ قیادت باسعادت لوگ رحمت کے سائے تھلے پڑھنے والے اعلیٰ لوگ پورے صحابہ جو حضرت علی بیچی کھڑانا کوئی نہ پھر حضرت علی کو ادھر پیچھے اگے جنہیں تینوں صحابہ نظر آتے سارے جنتی ہو سکتے ہیں کسی نے پتر جنت یا نوجوانہ دے سردار مولا کو تنو دے رکھے اس وقت سا فکر نہیں کرو علی مولا دی ذات ہی ایسی کہ جیڑے میرے بندہ روٹی کھاندہ ہوئے تو پہر میں ہوئے شکیا لوگوں نے بلا کر ہوئے مومن اہل سنت روٹی کھاندہ ہوئے انہوں نے صحابہ جو مندہ ہوئے اہل سنت نماز نہ پڑھے تو کبھی کس آکھیا ہو گئی بھئی صحابہ دا مرید جو ہے نماز نے کیوں پڑھنے یہ علی والے میں کیوں ملتے ہیں یاری تیری جتی کا میں ساری اپنی عزت قربان کرتے ہیں یہ جنہا تیرے نر منصوب ہو جائے لوگ ہوتے میں چاہے میں کھڑا ہی نہیں چاہتے بھائی کیا بات ہے بڑی سماعت کی جنہا میرے پیر نر منصوب ہو جائے لوگ ہوتے میں چاہے اور کھڑا ہی نہیں چاہتے اور سوچ نبی نے مولا دی مولائیت اعلان کیتا ہے نبی نے حضور دی ولایت اعلان کیتا ہے جدی ولایت دا اعلان ہوئے انہوں من کے سوچ بندہ کنے دا ہونا چاہیے کہ جنہیں کیتا ہے پھر انہوں من کے کنے دا ہونا چاہیے میں مقصد ملاد بیان کر رہا ہوں یہ مطلب ہے کسی عمل کا نام ملا دے کچھ کرنا ہے کچھ سننے کچھ پڑھنے کچھ کرنے مہربانی اللہ پاک سانو سے اٹھ کے جان تو بعد کچھ کرن دی توفیق عطا اور اچھا کرن دی توفیق عطا تاکہ تو ملاد کے اثرات لگ دے اور بندے تے چھوٹا گوشت رکھ کے کھادا ہوئے تے 2-3 دن اندر چکو شکر گندی میں نہیں کدی کھاتی اور معمولی چیزاں لوگ اندر مرونڈا کھا کر کہا کرو اور بندے چھوٹا گوشت رکھ کے چنگا کھادا ہوئے اور معمولی خوراک نو پسند نہیں کرتا محمد نو منیا ہوئے تے گناہ نو پسند صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معمولی چیزیں ہم تو پسند ہی نہیں کرنا چاہیے ساری سعادت ہے سنو ملاد ہم سنو شاعر مصطفیٰ اللہ فرماتا تم ان قوم کو جانتے ہو قرآن دے کس سے پڑھو اور فکر کرو اللہ فرماتا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ تم جانتے ہو اس قوم کو جنہاں نے اسا ہفتے والے دن آکھیا سی مچھیاں نہیں پڑھ اے قرآن قبران سے پڑھنا چاہیے آپ بھی پڑھنا آپ بھی پڑھنا جیتے آپ پڑھنا تو گل جیوندے نہ میں کہنا گل سندا نہ جڑے فوت ہو گئے پڑھ چھوڑو گے نہ پڑھ چھوڑو گے کوئی فرق پڑھو گے سعادت ہے لیکن ہے نہ ساڑھے بات اور فکر مردے نے کرنی ہے کیسا اچھا مہربانی تو فکر کرو دیتے اللہ فرماتا اس قوم کیا اللہ فضل دسا لگا جو فضل کی منیادہ بار جانا فضل نہیں اقتدار دے آ جانا فضل نہیں اقتدار تو معلومی فضل تو معلومی نہیں مولا تو جزا دے دے اللہ فرماتا جان دو اس قوم جی جاننے ہیں کدے کو پوچھا مصطفیٰ ایک قوم ایسی تو سا ڈکیا ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پڑھ یہ تو آرو بڑھ تو آرو جمن بڑھ مگر بڑھ ہفتے نہیں پڑھ وہ قوم نبی کو پوچھنے کی کہ ہفتے نو کی ہوتا ہے اس نبی آکھا شکر کرو اجے کوئی نہیں پیا ہونا آئے ہائے شکر کرو اجے کچھ نہیں پیا ہونا جتن تو سب پھڑ لیں گے نا ہفتے والے دن ہوئے گا تو بہتر ہے کہ تسی نہ پھڑو تو نہ ہوئے انہاں کہا چلو ٹھیک ہفتے والے دن اللہ مچھلیاں بھیجنا سی تالاب آئے دریا آئے تے ہفتے والے دن منع کرتا سی جدو اللہ سمانا ہوگا نا بندے اج میں روزے میں دودھ منع کر سکتا ہے حالانکہ دودھ حلال ہے حرام تو نہیں
پھر وہ منع کر دیتا روٹی بنا از اندر کی کر اللہ پر ہفتے دن پڑ انہیں کی کرنا ہفتے تو ایک دن نہیں تھا یا ہفتے والے دن مچھلیاں آئی ہوئی انہیں بڑے بڑے تالاباں چوں کھاڑیاں بنا کے تے چھوٹیاں چھوٹیاں ٹوئے اپنے اپنے ٹوئے بنا کے اتوں مچھلیاں انج کر کے تے نبی نو آخنا اسی پھڑتے تے نہیں نہ پھیر مولا بھی تو جیسا ہے اب دیکھو اللہ پاک نو دین قبول کرنے والے کنے دان آتے ہیں اگنا اسی کو پھڑنے اب دیکھ لو اسی کو پھڑنے ہفتے میں تیرے مچھلیاں گھیر کر یا اپنے اپنے ٹوئے کی چھوٹی چھڑی بڑھڑے آ کے پھڑنا گے یقین کرو سویرے ایک نہیں سمتی آج سال میں کٹھے کرے کہتے سویرے وہ نبی کو ہے اس نے وہ آگے کہنے لگے کہ اسی تو تلابہ چکی ہونا تقریباً لٹکتا رہنا کرنا چل ورنہ ساری توجہ کھا جائے ایک گلتا ہے ہوئی توجہ دی وہ دیتے ہوئے جڑا اتوں آ گئی میں گیا جنا ساری توجہ لے گیا جنا ساری توجہ ہر بندے ادھر دیکھے میں پڑھنا پیا بندے فیل ہو کروں میں پڑھنا بندے فیل کروں میں نہیں کروں بندے فیل ہو کروں ہمیں پتہ لگتا ہے میں 14 تو توجہ کیوں نہیں آتے میں بھی ناظر ہونے والے کا ذکر پہ کروں میں بھی اتو ہونے والے کا ذکر پہ کروں تو جناب مچھلیاں خیر دن کٹھیاں کریے تاکہ اسی کوئی اب پھڑ لیا وہ کٹھیاں کر لیں گے تو دل کرنا پہ دوار نو پھڑ اگلے پڑھ کا آگے پھڑنا جب اگلے پڑھ کا انہوں نے کچھ کوئی سمجھ وہ بندے نبی تو آ گیا تیرے توحید پہنچان تو صدقے آگے اس رہنما دے حاضر نبی نو کہنے لگے اترے تلاباں جو مچھلیاں ہیٹھاں تے ڈگ پیندیاں جتنے ہم ٹوئے کٹے ہیٹھاں یہ اتاں کی میں جاتی ہیں وہ سکا جڑا اتاں لے جائے نا وہ اللہ آنے ہائے ہائے جڑا تھنے ڈگیاں اتلے پانی میں تھنیوں لے جائے وہ اللہ ایک کام اللہ کر دے انہیں کیا بولتا انہیں کہ ساڑھنے والا مذاق کر دے جتنے کرتا ہے ادھر اندر پھڑو نا کہ جیسے ادھر گھیر کر کے تھنے سوٹے تو اتار لے جاتا ساڑھنے کرتا کی ہے کیا فرمایا انہوں مننا جے تے انجی مننا جے تو تم کرے گا ٹھیک ہے ہر مندے جے دو ترہ کانٹو نہیں چڑھنا ادھر میں چڑھنا جڑی ہوئے گی دیکھے جائے نوجوانوں معاف کرنا دردے آکھنا موٹر سائیکل کے اتے بے کے چلانی ہے ٹیڑے رکھ کے نہیں چلانی وہ کہیں اندر میں چلانا نا جڑی ہوئے گی دو چار کان ٹوٹے لڑے انہاں کیا ہوتے ہیں پھڑنا کے لئے کیا ہونا پھڑنے آنا جیڑی ہوئے گی آوے کی جائے گی لو جی قوم نال لگ گئی انہاں پھڑ لیں آجی میں فضل پڑھن لگا میں اللہ دی رحمت پڑھن لگا اللہ فرماتا جویں انہاں مچھلیاں پھڑیاں نے فَقُلْنَ لَهُمْ كُونُوا قِرْدَةً خَاسِئِينَ تو ہم نے کہا جاؤ سارے بندر بن جاؤ سارے بندر بن جاؤ شکلیں تبدیل ہو گئی قرآن قرآن صرف قرآن بندے آتے بندر بن گئے جڑا باندری کے باندر جو ہوئے وہ باندر اور طرح نہ ہوتے جڑا مرد تے عورت جو بندہ بنے انہوں اللہ باندر بنا دے اور طرح نہ ہوتے جنہیں بنائے سن اللہ سب کو موت بھی دے دیتی سی میں کیا تحقیق کی تھی تو چندہ سبقتینی بس زیتونی بطوری سینی بہذا البلد العمین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم تو انسان نو ایڈا سونا بنا کے کہ انہوں بندر بنا دیتا ہے اللہ فرماتا جب ہم فضل واپس لیتے ہیں شکلیں بدل جاتی انسان ہے ہماری رحمت کی وجہ سے جب ہم فضل اور رحمت واپس لیتے ہیں تو ساتھ ہی
ہم انسانیت چھین لیتے ہیں. یہ مطلب ہے فضل وہاں نہ سمجھنا فضل نہیں جہاں پیسے نہ ہو. خبردار جہاں شکل موجود ہے انسان کی وہاں فضل بھی ہے رحمت بھی ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے معمولی گناہوں پر شکلیں بدل دی. ایک گناہ پر کٹ تو لڑتو کٹ نہ پن تو عورت نو غلط نظر نہ ویکھن تو ایک گناہ تو دھوکھا فراڈ کرن تو اسا انساناں دے مگر مچھ بنا دیتے, اسا بندر تے سور بنا دیتے, اسا سہ بنا دیتے, اسا سب بنا دیتے, بندیاں نو چوہا بنا دیتا, ہاتھی بنا دیتا, مگر مچھ بنا دیتا, مڑی مچھی بنا دیتا. اتانی سے دی مڑی مچھی کھاندے سے جڑی قوم بگڑی ہوے نہ حرام ہوندی ہے. اے مولا تانوں جزائے خیر دے. اللہ نے مڑی مچھی بنایا, انساناں نو سور بنایا, انساناں نو خرگوش بنایا, انساناں نو مینڈک بنایا, انساناں نو چوہا بنایا. میں کہ کی کیتا نے فرمایا ایک کسے ایک میرے حکم دی ادونی کیتی ہے. میں فضل بھی واپس لے, میں رحمت بھی واپس لیں گے. اے انسان سوچ جتنے گناہ پچھلی امتوں میں تھے وہ سارے ہم میں جمع ہیں اور شکل پھر باقی ہے. مان کوئی فضل بھی ہے کوئی رحمت بھی ہے. میں راضی ہوں ہمارا بنو جزائے خیر عطا فرمائے. اگر تم پر فضل نہ ہوتا, اگر تم پر رحمت نہ ہوتی تم نقصان میں چلے جاتے. مطلب ہے کہ باندر بڑھ جاتے. باندر میں کیا ہے لاہور تو ہاں دن لاہور میں دیکھا کیا چڑیا گھر تو آڈے کونے باندر ہو تسی چڑیا گھر جا کے بیٹھ لو کہ آرام نہ بہ گیا تو نہیں دسے آرام نہ نہیں بیٹھ ایک جگہ نہیں بیٹھ سکے. ٹھیک ہے ایک دم یہ مطلب جو اللہ منہ پھیر لے آرام مک جائے, آرام نہ نہیں بیٹھ سکتا. دوسرا ہے سو نہیں سکتا اطمینان دی نہیں. یہ جو تو سونتا ہے نا سمجھ لگا کوئی بہر گیا میں دیکھا اب یہ مطلب ہے جدنا توحید رس پوے وہ نیند اڑ جائے. ہائے ہائے مولا بھی اور سورہ مبارکہ روم کی میں آیت پڑھتے نا اللہ فرماتا ہے یہ جو تم دن بھر کے بعد گھر جا کے سو جاتے ہو نا ہمارے فضل کی وجہ سے. پھولوں کے رنگ ہمارے فضل کی وجہ سے, کشتیاں چلنا ہمارے فضل کی وجہ سے, راتوں کی نیند ہمارے فضل کی وجہ سے, دن کے اجالے ہمارے فضل کی وجہ سے, رات کا آرام ہمارے فضل کی وجہ سے. اتنے باندر سودا نہیں, اتنے آرام نہ بیٹھا نہیں, رات نو سودا نہیں. ہوں بچے غصہ نہ کریں تو اگلی مدد کریں. ہاں چھوٹے بچے دھیان نہ سنیں. تسی آندے دادا بڑی پیڑیاں کرنا کریں تمہیں یاد آؤں ہوئے بچے نے شامل کریے جیسے باندر جڑے آرام نے رات کو سامنے جڑا منڈا سارا دن گلیاں چ پٹے تے رات کو نیٹ کھول کے بہ رہا سوے نہ اونوں دادیاں نے او باندرا جا سو جا میرا بچے نے سو جا لو جی قرآن حکیم کی ایک آیت پڑھنا قرآن خیر ہو قرآن حکیم کی ایک آیت مسیدہ پڑھنا. شکریہ قرآن حکیم کی ایک آیت. اچھا دو فضل نہ پڑھ لیجیے پہلے میرا دو کو فضل پڑھے قرآن حکیم سے. حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر گئے بے گناہ سے اور بے گناہ سے معصوم سن جرم کیتا نہیں سی سونے بڑے سن تے کیس بڑا پہنا سی. تہاڈی کیا بات
صدقے تو سورہ یوسف سمجھن تو صدقے میں سلام پیش کرنا شیعہ سنی مجمع میں کہ جنہ بہت جلدی پہنچ گئے کہ حضرت یوسف جنہیں حسین سن کیس بھی اس ساتھ ہے انہیں ساتھ ہے یعنی عورت کا کیس پا دیتا چھوٹا کیس پاتا عورت تھا وہ یہ اندر بڑے تو کہتی کہ حضرت یوسف کو دیکھے تو نام تھوڑی جی جنہیں کسی نے مزاح کرتا ہے طنز کر دی چکی دے وہ کیا تھا کیتا حضرت یوسف فرماتے ہیں وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِ ابراہیم و اسماعیل ابراہیم و اسحاق و یعقوب ہوش سے بات کرنا میرے پردادے کا نام ابراہیم ہے میرے دادا کا نام اسحاق ہے اور میرے باپ کا نام یعقوب ہے میرا باپ بھی علیہ السلام میرا دادا بھی علیہ السلام میرا پردادا بھی علیہ السلام میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہوں میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہوں تسی دسو میں یوسف آتے نبی نہیں اپنی گھر نہیں اپنی گھر نہیں کیا میں باپ دادا پردادا کے دین پر یہ مطلب ہے نسل چنگی ہوئے تو ذکر کرنا چاہیے کیا بات ہے یار اور پیو اچھا ہوئے تو ذکر کہیں ہے پیو جائب ہوئے تو اچھی نہیں بولی جا پیو دے مطلب دادا چاہے سبھی دادا دادا بندہ بڑا متگی ہوئے لوگ کہتے ہیں تو دادا جی ہوئے سب پوندہ بہت ہو گیا چھڑ دے ہو گل دیا کسی نے پیو نے پوری زندگی جوا کھیٹے ہوئے مثلا اگو بچہ نمازی پرہیزگار ہو جائے تو نہ جوا کری بھی کھیٹے ماں تمہیں جی میں چھوپ کی دے انہوں نے خطرہ پہ گیا اتھے مثال دینی چاہیے تمہیں تو نہیں دے یہ جی کہا تو چھوپ نہیں کری دا مثال بدلنے میں ہاں چلو خیر میں ایک علاقے جی گیا تھے سمجھ نہیں کی قدر ہوگا جی ماحول کیسا ہے اصلا سپنٹا ہونا ہوتا میں ایک علاقے جی گیا دورہ رہے ہو اتھے میں مثال دے گئے میں کیا ابے دی اطاعت کری دیئے لیکن ادھوں تک جب تک ابا دین تے عمل کرے جب وہ ابا کے نا مشرک ہو جائے تو مشرک نہیں ہوتا اللہ سورہ لقمان سے فرماتا ہے پھر ابے دی اطاعت نہیں کرے اگر تیرے واقع نا اللہ نے چھاڑ دے وہ واقع نہیں میں تیری خدمت کراں گا لیکن میں تیرے آخر تے اللہ نہیں چھڑنا وہ اللہ دی اطاعت نہیں کرنی یہ مطلب ہے ابے تے بھی کڑی کڑی ویڑا آ جاتا ہے جدوں دی اطاعت وہ جنہوں میں چھٹ دیا میں جنہوں میرے ابا کوئی ایسا کام کر گیا جنہوں تقلید تے قابل نہ ہو اطاعت و اتباع کا اللہ نے ناپسند کرتا ہوں تے بندہ اچھا بے کہ انہوں مسجد بچ آکھے جنہوں تھوڑے ابا جی ہوندے سن وہ تو میں تیرے ابا دی گل کی تھی آج مسکرانا بھی عبادت ہے مزاح المومنین نہیں پاتا میرے مولا فرماتے ہیں کہ سانو من کے مسکرا بھی دیتا ہے نا اب فرشتہ عبادت ہے شمع مزاح المومنین نہیں پاتا وہ آدھا تو ابا جی ہوتے سب کو دیا میں تیرے ابا جی کو گل کی تھی یہ تو گل ہو بھی ہوئی تو مجھے ابا رکھ رہا اور غصہ کیوں کر اور غصہ کیوں کر بیٹھے نہ ہی ذکر ہوئے خبردار علی کے باپ میں کوئی عیب ہوتا تو ہر جنگ میں نہ کہتے نکلو میرے باپ کا نام ابو طالب صدقہ جامع مولا تم جزائے خیر دے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرا باپ یعقوب ہے میرا دادا اسحاق ہے میرا پردادا ابراہیم ہے اور جانتے ہو کہ میں کون ہوں جی دسو فرماتے ہیں ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیئا ہم وہ ہیں جنہوں نے کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کھایا ہم وہ ہیں ہم بندے جیل جی کتنے گئے ایک آنگا کی ہائے ہائے بھائی میں بہت دکھ رہا ہوں جیل جی کتنے افراد ہیں ایک فرد حضرت یوسف آندے کی نہیں ہم وہ ہیں ہم ادھوں آکھیا نے جدوں وچ ترے رشتہ دار کھا باپ بھی دادا بھی رشتہ دار پردادا بھی رشتہ دار
ترے رشتے دار بچ رکھ کے فرماتے ہیں ہم وہ ہیں. یہ مطلب رشتے دار اپنے جیسے ہو نا کمال دے تو پھر بندے نے وہ بھی میرا رشتے دار ہے, وہ بھی میرا رشتے دار ہے, تے وہ بھی میرا رشتے دار ہے, تے اسی سارے اس اسی نو اردو وچ حمد انگریزی وچ وہی آندا ہم وچ سارے نہیں پیندے, ہم وچ سارے نہیں پیندے. جڑے یوسف کی طرح معصوم سن اس کہا میں ابا جی دادا جی پردادا جی ہم ہوں پتہ لگے کنن چک کے رسول آخیا سی ابلا انا و ابلا جو یوسف کی ہم میں آئے وہ ہوتے ہیں جو محمد کی ہم میں آئے وہ. صدقے جانا شکریہ جی بات شکریہ مولا بہت جزاک ہے. ہم وہ ہیں جنہوں نے کبھی شرک اور منڈیاں کو اٹلی کر کے فضل سمجھن والے ہو. نامی بان نکلا ان سے اللہ کا فضل سمجھن والے ہو. حضرت یوسف فرماتے ہیں ہم وہ ہیں جنہوں نے کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک صدقے جگہ نہیں ٹھہرایا. جی ہاں جی میرا ابا مشرک نہیں, میرا دادا بھی مشرک نہیں, میرا پردادا بھی مشرک نہیں, ساڑھی نسل سے مشرک کوئی نہیں. انہوں نے کہا ایک ہی ہے فرماتے ہیں ذالک من فضل اللہ علینا, یہ ہم پہ اللہ کا فضل ہے. ہاں سمجھ آئیے فضل کی بات ہے. صدقے جاواں یہ ہم پہ اللہ کا فضل ہے. آگے فرماتے ہیں من فضل اللہ علینا وعلی الناس, لوگوں پر بھی اللہ کا فضل ہے. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون, اور لوگوں کی لیکن اکثریت ایسی ہے جو شکر نہیں کرتی. لوگوں پہ بھی فضل ہے لیکن لوگ شکر, مجھ پہ فضل ہے میں شکر بھی کرتا. حضرت سلیمان نے حضرت آصف کو مگوا کے نا تخت تے فرمایا سی ھذا من فضل ربی, اللہ تیرا شکر ہے کہ تُس نے مجھے پہ یہ فضل کیا کہ میرا وسیع ہے جڑا میلا دے سفر زمین دیا تلابہ کھینچ کے سامنے رکھ دے. سوچ مولوی صاحب سوچ, اس قسم کا وسیع ہونا نبی کے لیے اللہ کا فضل ہے. اللہ سے مدد کہا النبی من عنده من الکتاب, وہ تھا جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا. اور میرے حبیب قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب, اور تیرا وسیع تو وہ ہے جس کے پاس کتاب کا سارا علم ہے. علی فرماتے ہیں وہ میں ہوں. ہائے ہائے یہ مطلب نتیجہ نکلا آج جس کے لیے آصف بن برخیا نہیں جس کو آصف بن برخیا جیسا وسیع ملے اسے سلیمان کہتے ہیں, جسے علی جیسا ملے اسے محمد کہتے ہیں. کیا بات اجے فضل کے لفظ نہیں مانیا, میں فضل کے لفظ استعمال کرا. مولا علی کو کسی آگے تو منہ میں کھڑا عبادت ہے ایڈے عالی ظرف سن فرماندے نے نبی پاک آکے ہائے ہائے کسی نے آگے تو ذکر عبادت ہے فرمایا نبی ہے. کسی آگے تو علی ایک ظرف سکنان دیا عبادت تو فرمایا نبی. مہربانی ہوئی نبی ہے تسی مولا ہو نبی تو بعد ہر بندے تو میں تو سویا سی نبی پاک وہ لگا یاد ہی تو ہم کسی گل تے فخر بھی ہوا ہے فرمانے ایک گل وہ سکا جیو دسو فرمایا کبھی کبھی اکیلا بیٹھ کے سوچتا ہوں میں وہ ہوں کیڑا جس کو اللہ نے محمد کی گواہی میں اپنے ساتھ ہے. ایک اللہ گواہ ہے اور ایک علم والا گواہ ہے. میرا مطلب ہے جو سلیمان پر فضل, جو امت سلیمان پر فضل ہو
صدقے جانا فرماتے اور لطفے یہ تو کنٹھا نہیں ہو گیا یہ تو 56 منٹ ہو گئے ہیں کہ میں میلاد کی تمہید پہ بنانا یقین کرو میں میلاد کی تمہید پہ بنانا لو پھر آج اتنے پھر اتفاق کرنا اچھا جی 3 مہینے بعد 3 مہینے پڑھا یہ ہم پہ بھی اللہ کا فضل ہے اور لوگوں پر بھی فضل ہے ہم شکر کرتے ہیں لوگ شکر اچھا ہوں اتنے میں تھوڑا متھا ٹک گیا کہ یوسف علیہ السلام پہ بھی اللہ کا فضل جانتے ہیں لوگوں بھی اللہ کا فضل نہ وہ پیو ورگا کسی کا پیو نہ وہ دادا جیسا کسی کا دادا نہ وہ پردادا جیسا کسی کا پردادا جانتے ہیں سارے بھی فضل تے لوگوں کا فضل بچے جی ہونے سے دیوبندی عالم دین دے دیکھو جی انہیں تشریح کی ہے کمال کی نے تو میں ہوں اس ویلے میرے کو وہ بندہ جی شاید روٹی کھانا ہوگی کوئی کسی کو آخر آؤ جی پڑھو بسم تو جی آ کے میں کھانا ہوتا میرے کو دے اس ویلے میرے کو تشریح دیو بندیاں دی سنی میں تاں بھی قبول کر لو شیعہ تو تاں بھی قبول کر لو تو یہ سمجھ کے قبول کر لو کہ حضرت علی نے فرمایا ہے کہ حکمت مومن کی گمشدہ شے ہے وہ جہاں سے ملے لے لو وہ ہے ہی تمہاری مخالفت کی وجہ تو کسی کی تفسیر نہیں چھڑنی چاہیے مخالفت کی وجہ تو کسی کی کتاب نہیں چھڑنی چاہیے ایک بڑی بیوقوفی ہوئے گی اور بڑی کمزوری ہوئے گی کہ بندہ نہ کسی کی کتاب پڑھے تو نہ بندہ نہ کسی کی تفسیر کرے ساڈے مجھ کہتا ہے کہ تفسیر کرے یا نہ کرے اسی تو پتہ نہیں شاہ عبد القادر صاحب محدث سے جڑے انہوں نے بڑی لطیف ہے تفسیر کی وہ فرماتے ہیں یوسف پہ بھی فضل ہے اور امت پہ بھی فضل ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ فضل ایک جیسا ایک چیز لطیف گل کی نے وہ فرماتے ہیں جو اس نے کہا ہے نا ہمارا اس دین پر رہنا اللہ کا فضل ہے ان کا اس دین پر نسل در نسل رہنا ان پر یہ اللہ کا فضل ہے اور امت پہ یہ فضل ہے کہ ان کو ایسے ہادی مل گئے امت کا نسل در نسل دین پہ رہنا ضروری نہیں کسی کے دادا نے کلمہ پڑھا کسی کے باپ نے پڑھا کسی کے پردادا نے پڑھا پوری نسل میں ہو سکتا ہے کوئی مشرک ہو کوئی فرق نہیں پڑتا امتوں کو ہاتھیوں کو فرق پڑتا وہ فرماتے ہیں اس پہ فضل تھا کہ اس کی نسل میں مشرک کوئی نہیں تھا اور امت پہ فضل تھا کہ ان کو ہادی ایسا مل گیا جس کی نسل میں شرک نہیں اور پتہ لگے سانو بندے کافر آندے ہیں تسی سو کیوں جانے ہیں فضل دی وجہ تو غوری نہیں فرمایا خدا دی قسم بندے سن ابھی آرام کافر آگئے ادھر آدم ترہت دے منو کی ہو گئے سانو فرق کیوں نہیں پہتا کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہاتھی کا دین پر نسل در نسل رہنا یہ ہاتھی پر فضل ہے امت پر یہ فضل ہے کہ اس کو ایسا ہاتھی مل جائے جس کی نسل میں مشرک نہ ہو اور لوگ کافر آکر جیسی تام یا رام تیمی تاثر میں فضل ساجے دے ہو چکے ہیں کہ جنہاں نو آسا بنے ہیں انہاں دے پیو دادے دے ضرور ہے انہاں دے بال بچے دے ضرور انہاں دی نسل سے مشرک ہوئی میں تو ملاد دے قریب کر کی دسنا ہے اگر فضل نہ ہوتا اور اگر رحمت نہ ہوتی تو تم نقصان میں چلے جاتے اور نقصان کا تو صاحب لا دے اور بندے آنوں پوچھنا لگ جاندی ہیں جیسے تو فضل واپس ہو جائے بندے سارا دن سگٹاں دے ٹوٹے کھاندے پھرتے صدقے جانا ہاں جی میں تو فضل واپس دن نو آرام نہیں رات نو چین نہیں اے قرآن آیت مجیدہ پڑھیں سورہ مبارکہ الافات خالق فرماتا ہے میرے حبیب کیسے لوگ ہیں
وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، کچھ کافر ہیں جو کہتے ہیں اللہم. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، جب انہوں نے کہا اللہم، یہ مطلب ہے اللہم صرف مسلمان نہیں کہتے. آؤ آؤ قرآن ہے. کافر کہتے ہیں اللہم. لاہور کی میں نے اللہم، لاہور کو میں نے ہے گا اے اللہ، اللہم اے اللہ. میں تو اللہ کہا اے مومنوں، جب میں تو اللہ بولنا لگے. یہ مطلب کافر اللہ نہ گل پہ کرتے ہیں اللہم. میں نے کہا اللہ تینوں پیار دینے حرام منوں پیار دینے. اللہم کینوں کہہ رہے منوں بندے کون نے فلا کافر. پکار دے کنوں نے منوں ہیڈ کون فلا کافر. اللہم کنوں آتے نے فرما منوں ہیڈ کون فلا کافر. میں کہ تیرے کے پہ ترلے کرتے ہیں اللہم تو آنے کافر ہے. فرما محمد نے چھاڑ کے بول دے صلی اللہ علیہ وسلم. ان پہ نہ فضل ہو سکتا ہے، ان پہ نہ رحمت ہو سکتی ہے. یہ مجھے پکارتے ہیں رحمت کے قریب نہیں ہے، مجھے پکارتے ہیں میرے فضل کے منکر. اور دیکھیں فرمایا سن لو کیا جی، سن لو جی سارے. اللہ فرماتا ہے مجھے کہتے ہیں ان کانا ھذا ھو الحق. اگر یہ حق کہتا ہے، کون؟ میرا نبی. اگر یہ حق کہتا ہے من عندک اور تیری طرف سے کہتا ہے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، تو پھر آسمان سے ہم پہ پتھر برسا. اگر یہ تیرا رسول ہے اور کہتا بھی حق ہے تو ہم پہ پتھر برسا. یہ مطلب ہے اللہ نے اس قابل مندے نے کہ وہ پتھر برسا سکتا. یہ مطلب ہے اللہ نے قادر مندے. اللہم بھی اندر قادر بھی مندے، اللہ بھی مندے، قادر بھی مندے. اللہم کہہ کہ اللہ بھی مندے نے کہ قادر بھی مندے نے کہ ہلاک کر دینے والا بھی مندے نے. سارے تے پتھر برسا اینا کوئی مندے نے تو پھر کافر ہے نا. ہم جے کو میرے سامنے آ کے آکھے نا ہم اللہ کو قادر مطلق مانتے ہیں تو تو کیڑی بات نہیں کرنا، وہ تو کافر بھی مانتے ہیں. ہائے ہائے، ہم اللہ کو عذاب دینے والا مانتے ہیں. جو بھی مانتے ہیں اسی اللہ کو اللہ مانتے ہیں، جو بھی مانتے ہیں. میں کہا پھر اللہ فرماتا ہے میرا کٹیا نبی، میرا کٹے تے آندھا بھی حق ہے. انہاں دا مطالبہ ہے کہ اگر حق آندھا تے تو پیچھے تے ساڑھے تے پتھر برسا. پتھران دے قابل میں ہیں کہ نبی حق ہے یا نبی کو اللہ پیچھے کہ اے آپ مانگتے ہیں کہ نہیں. میں کہتا کرتا کیوں نہیں؟ کھار کے کائنات سے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. میرے حبیب ان پر کیسے عذاب کر دوں ان میں تو ہے. أَنْتَ فِيهِمْ ان میں تو ہے. اے قرآن تفسیر شاہ عبد القادر محدث دہلوی اور فرماتے ہیں دو چیزیں گناہگاروں پر عذاب میں مانے ہیں. ایڈی اوکھی اردو تو میں نہیں بول رہی. آیا آگا شورش دشہرہ آیا پورا لامہ دودی دشہرہ آج تھے نامہ اقبال کی قبر بنی ہے خدا تعالیٰ. فرماتے ہیں دو چیزیں عذاب میں مانے ہیں، دو چیزیں عذاب کو روکتی ہیں، یا استغفار ہے یا وجود رسول ہے. صدقے میں صدقے آخری کر لگی. یا استغفار ہے یا وجود ہے. جن بندے وجود رسول نظر رکھن اور دوسری بھی ایک آیت مجیدہ سن. یا بچ لگا ضرور ہے کہ یا وہ استغفار کرتے ہیں تو عذاب رکتا ہے، اور یا وجود رسول ہے تو تب عذاب رکتا ہے. اے قرآن پہلے میں استغفار سے گل کروں. کوئی بندہ وجود رسول نو الگ کر کے استغفار نو الگ نہ کرے کہ مجھے وجود رسول کی ضرورت نہیں اور میں استغفار
استغفار کر لوں گا صدقے جاؤں وہ دے متعلق آیت پڑھ دینا اللہ فرماتا ہے حبیب بڑا مزہ مینوں آ رہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ اگر یہ بات بندے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ مجھ سے نہ مانگے جاؤ کا تیرے پاس آ جائے ہائے ہائے صدقے جاوا تیرے پاس آ جائے تیرے پاس آ جائے جس بندے فارسی کا شعر آج دے اشتہار دے پڑھے ادھر میرے گھر تو غنی ہر دعا منفقی مہربانی ہوتے شفاعت کا ذکر آئے گا آئے تھوڑی خیر ہوئے ہوں کم از کم وہ لطف لینا جنہوں نے شعر اشتہار پہ اچھا لکھے پچھلے سال میں پڑھے سی لاہ بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود کتاب حضرات کتاب کو چھوڑ کر کتاب کافی نہیں ہوتی نبی کا وجود الکتاب یا وجود کی وجہ سے عذاب رکتا ہے یا استغفار کی وجہ سے کوئی بندہ وجود رسول کو چھوڑ کر استغفار کی کوشش کرتا ہے میرا لطف ضائع نہ کرنا فرماتے اللہ تیرے پاس آ جائے جاؤ کا تیرے پاس آ جائے تیرے پر رجوع کرو میرے نبی کی طرف فاستغفر اللہ نبی کے پاس جاؤ اور اللہ سے معافی معافی کدے کو نبی کو نہیں ملی مجھتا گناہ کیتا ہے معافی کو تو کرو جانا کچھ نبی کو اللہ نہ گھر کر لے قرآن چو کرنا میں کہ اللہ پاک تسی آ جو میں نے حابلے نے بری میں بغدی شارت تو رہے آ تم تے آ موں آ تم تے آ موں میں تیرا بندہ تے تو میرا اللہ میں عابدہ تو معبود ہے میں سجدہ تو مسجود ہے تینوں ایتھو ہی نہ آکھاں ایتھے چھڑ پڑا معافی آ موں آ تم یا اللہ معافی دے دے فرمایا میں تینوں کہنا ادھر جا میں کہ نیڑے میں تیرے تے تو میرے جاؤ فرمایا جڑا دے نہیں نہ جاندا میں اودے تو بہت دور ہاں ہائے ہائے صدقے جانا جاؤ ادھر جا میں کہ اللہ آ منہ آ تو معافی دے دے نہیں ادھر جا میں کہ معافی دینا کیوں نہیں اللہ فرماتا میں ایتھوں ہی بندے چھڈن لگا لوگ تے اودا بوئے ہی چھڈ جان جس مینوں منوایا صدقے مولا بھائی تانوں جزا خیر دے مینوں منوان والے مصطفیٰ ہے اس کے پاس جاؤ اور اللہ سے معافی مانگو واستغفر لهم الرسول ہائے ہائے ہن سواد ہو گئے اور جب تم اس کے پاس جا کے مجھے کہو نا اللہ معافی دے دے تو میں تمہیں اللہ فرماتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا مجھے تواب بھی پاؤ گے رحیم بھی پاؤ گے کدوں وَاسْتَغْفَرْ لَهُمُ الرَّسُولُ جدوں تُس میں پنجابی آکھنا کہا تُسی لاہوریے ہو پنجابی قبول کرنا یہ جڑی صاحب دی بیٹی نواشری صاحب کی نام مطلب راسمہ کو نہ چاہ کے شاید گجرا ہے پنجابی بولی سی سانوں نے ایسا سمجھے یہ اردو بھی نہیں میں بھی لاہور کی پنجابی بول کے چھڑ ساری تقریر اردو سے کی ہے کہ فرماتے ہیں گجرا والے والے ہو یہ مطلب ہے تسی جا کے لاہور والے ہو سارے کو پنجابی بول لو اسی لاہور آ کے پنجابی نہ بولیے میں اس پڑھتا سا میرا پیچھے بیٹھا سا جو پڑھتا سا سمیر اختر نقوی صاحب اللہ کا مقام عمر عمر کہ انہوں نے اتار نہ آئی تو کہنے لگے آپ اردو نہیں سمجھ رہے آپ کہاں سے آ گئے اور میں کہاں سے کہاں آ گیا ہوں کون میرے سامنے بیٹھے ہوں کہاں کو کہنے تو فرمان لگے یہاں میر علیس آپ جیسوں میں آ جاتے نا تو خودکشی کر لے انہوں نے فرمایا اگر میر علیس ملتا تبدیل تم جیسوں میں آ جاتے ہیں تو خودکشی کر لیتے وہ پھر کسی نے غصہ پانے لگا پر نہ لگا پھر نہیں لگا کیسی پنجابی ہے جیتے اپنی اپنی زبان ہوتی وہ تو بات سب میں کرتا
میں کہ جی قبلہ فرما دیں کہ اگر میر انیس اور مرزا تبی تم جیسوں میں آ جاتے یہاں پنجابیوں میں خودکشی کر جاتے، میں کہ میں عرض کرنا وارث شاہ لکھنؤ تو جاتا تو خود کچھ دھماکہ تھا. اگر تھوڑی اتنے سمجھ نہیں آؤں گی وہ دی بھائی زبان سے اپنی اپنی ہوتی لاہور والے تھی جا کے گجرا والے پنجابی بولو اسی لاہور والے پنجابی نہ بولیے بولنے لگا. اللہ فرمائے نبی کو آ جاؤ تو میرے کو معافی منگو بخشنا میں ادو دے فاستغفر لهم الرسول جدوں کو رسول آکھے گا چلو دفع کرو سبحان ہائے ہائے کیا بات ہے. جب رسول کہے گا نہ جانے دو ہم طواف بھی بن جائیں گے رحیم بھی بن جائیں گے. یہ مطلب ہے جدی سہارا دا بابا سفارش نہ کرے اور واسطے نہ طواف نہ رحیم. صدقے جانا مولا تم جزا دے تو میلاد کے قریب آ گیا جی میلاد کے قریب آ گیا. منگتے نے بندے اللہ کو عذاب منگتے ہوں نہیں کیوں انت فی ہیں دو گلوں نال عذاب رکتا ہے. بولو کہڑی کہڑی استغفار اے صدقے جانا لاؤ ہوں سوال ہے وجود رسول اور وجود رسول پھر استغفار کے لیے ضروری. کیا بات ہے. یا تو خود رسول کا وجود ہونا چاہیے یا پھر اسی وجود کا واسطہ ہونا چاہیے. یہ مطلب ہے استغفار کے لیے بھی وجود رسول اور ذاتی طور پر بھی وجود رسول. لوگ اپنے کتھے میں وجود رسول کتھے میں دسا کتھے میں دسا کتھے میں کیا اللہ فضل کا چلے یوسف دے حالی ابراہیم کی جگہ کا فضل میرا سلیمان کا تخت فضل میرا آزا میں فضل ربی تخت پر فضل میرا. میں کہ سارا فضل علیہ السلام چ بڑھ چھڑے مسکینہ واسطے بھی رکھے. چھوٹے گوشت یا پراتا بیٹھ کے جلدیاں انہیں کسے تے باہر مانگت کیا نہیں کوئی مسکینہ واسطے بھوکی رہ جائے سارے اندر ہی رہ جائے. میں کہنا جتنا فضل تو بنڈیا نبیاں ہے تے مسکینہ واسطے کو فضل رکھے. فرمایا جاؤ اپنے آپ نو مسکین کہہ کے میری کبریائی تے اعتماد کرنا ہے. ہائے ہائے لفظ ہوئی اوے اپنے آپ نو بار بار مسکین کہہ کے میری کبریائی تے اعتماد کرنا ہے. سنن کا قبلہ فرمایا آدم کو رہ کے عیسیٰ تک میں نے فضل کیا ہے فضل کیا ہے. میں تسی فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الى باذنہ وسراجا منیرا. تم نے شاہد بھیجا بشیر بھیجا نذیر بھیجا سراج منیر بھیجا پھر وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. نبیوں پہ فضل آیا تھا تم پہ فضل کبیر آیا. ہائے ہائے امدناد کے مونے ہم نے نبیوں کا میں تم پر فضل نہیں کیا. فضل میں دلیل دے ہوں ذہن انشاءاللہ تر و تازہ ہو گیا. فرمایا جن کے پاس فضل تھا ان کے ہوتے ہوئے شکلیں تبدیل ہو گئی. ہائے ہائے جن کے پاس فضل تھا جن کے پاس فضل تھا ان کے ہوتے ہوئے ایک جرم کوئی بندر بن گیا کوئی ریچھ بن گیا کوئی سور بن گیا شکلیں تبدیل نہ ہوئی. کتنے سو گئے نہیں وہ بندے جنہیں بندے نے آج رسول ہے کہ نہیں وجود رسول ہے کہ نہیں نبی حاضر ناظر ہے کہ نہیں نبی ایتھے ہے کہ نہیں. کتاباں نہ پھوٹی پھر تیرے پتہ لگے گا فضل کسے کہتے ہیں فضل کبیر کسے کہتے ہیں. ایک ایک جرم کو بندے آتی ہے شکلہ بدل کے باندر بڑھ گئے. کسی میرے شیشے کے سامنے کھڑو کے اپنی راتاں یاد کر اپنے دل یاد کر اپنے گناہ یاد کر ساری امتاں دے
صدقے جاواں مصطفیٰ کل بھی تھے، مصطفیٰ آج بھی ہے، وجود رسول کل بھی تھا، وجود رسول آج بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ اپنی قوم کے لیے وہ فضل تھے جو مردوں کو اٹھانا، بڑا بیٹا فضل آگے جا، بڑا بیٹا فضل ہے نا، ہاں مردے اٹھا کوڑے ٹھیک کر، ماں دے پیٹ دے اندھے نظر کم کر کے ٹھیک کر، بڑا فضل نا، جی ماں کا پتر زندہ کیتا ہے وہ آندھی ہونی میرے تے بڑا فضل ہو، کیا بات عیسیٰ سر کے جواب توڑی دور اندیشی تو سر کے عیسیٰ کا تو فضل ہے کہ وہ فضل جس ماں دی گودے جائے وہ حضرت مریم رضی اللہ عنہ، کتنے بندے میرے نام ہیں؟ سلام اللہ علیہ سلام لاہور والے جنہیں تساں گھنٹے ہی مینوں داد دیتی، میں اس گھنٹے دی داد سمیٹ کے تہاڈی بارگاہ پیش کر تہانوں داد ہے تساں قبول کیتا، تساں ایک لمحہ نہیں لایا تے فرمایا عیسیٰ دی اماں رضی اللہ نے سلام اللہ علیہ ہے، تو پھر سارے زمانے سے اٹھ کر پوچھنا جس کی گود میں فضل آئے وہ رضی اللہ نہیں، جس گود میں فضل کبیر آئے آمنہ رضی اللہ کیسے ہوگا؟ صدقہ جانا سلام اللہ علیہ پہ یہ فضل تھا، اپنا بچہ اٹھاتی ہے اور طاہرہ رہتی میں تو اچھا جملہ نہیں سمجھ سکتا، مولا تو انہوں جزا دے رہے تو قبلہ پہنچ رہے اتنے اچھے پڑھنے والے، اتنے اچھے سننے والے، اتنے خوبصورت چہرے جہاں دیتا اور الحمدللہ سیریس لوگ بیٹھے، حضرت مریم پہ یہ کم فضل ہے، اتنے دنیا تے کسی کماری نے بچہ چکیا ہوئے، میری بیٹی ہوئے، میری پانچی ہوئے، میری بھتیجی ہوئے، انہیں بچہ چکیا ہوئے تو شادی نہ کیتی ہو، بندے پوچھ دینے واقع بیٹا ایک کدائی وہ پتہ ہے اس بات کہ شادی نہیں بچی ہوئی تو یقیناً کسے بڑی وشیرہ دا اٹھایا یا پرا دا پتر اٹھایا یا کسی رشتہ دار کی کوئی تو کدائی سوال لینا پنجابی دا لاہورا جو کدائی تو مراد کی کدا بیٹا ہے بیٹا کدائی وہ دس دیئے میرا بھتیجا ہے میرا بھائی ہے اچھا اے تیرے فضل پسند گئے کنواری 14 سال تھی بچہ اٹھا کے قوم کے سامنے آئی قوم پوچھا ہے کہ نہیں وہ سکم میں کنواری میرا کہنے طیبہ بھی ہے طاہرہ بھی ہے صفیہ بھی ہے زکیہ بھی ہے نفیسہ بھی ہے اور بطول بھی ہے اپنے دور کی بطول ہے حضرات تو اگے بکڑا منات پڑا میرا قرآن پہ ہاتھ ہے حضرت مریم اللہ کا فضل تھا اس پہ اس سلام اللہ میں رضی اللہ نہیں کہا سلام اللہ علیہ کو حضرت زکریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا مریم فضل ہے مریم جیسے فضل کو حضرت زکریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا معافی دینا میں قرآن کے ہاتھ رکھے تو چلو رضی اللہ میں نہیں اللہ رضی اللہ اچھی بات ہے لیکن کسے بندے منیا نہیں منیا نہیں حضرت زکریا رضی اللہ علیہ السلام رضی اللہ نہیں جانتے پھر افسوس کرو رڑ کے کرو
ایڈی خوشی کے موقع پر افسوس کرو. افسوس ہے ان بندوں پر جس نے فضل پانا، وہ رضی اللہ بھی نہیں. جس نے فضل کبیر پانا کافر کیسے ہو گیا؟ اے مولا کائنات ان جزائے خیر عطا فرمائے. عیسیٰ بھی فضل، اس کی ماں بھی فضل، میرا نبی بھی فضل کبیر، اس کی ماں بھی فضل کبیر. کبیر لاہور اس کی نمائندہ چھوٹے بڑی شہر کبیرہ. یہ مطلب میرا نبی فضل اکبر ہے، میرا نبی فضل اکبر ہے، فضل کبیر ہے. بھیجنے والا اکبر ہے، آنے والا صرف فضل نہیں، فضل کبیر ہے. آدم پر فضل تھا، محمد خود فضل ہے. نوح پر فضل تھا، میرا نبی خود فضل نہیں، فضل کبیر ہے. عیسیٰ پر فضل تھا، میرا نبی فضل کبیر ہے. فضل کبیر آیا جو ربیع الاول ہے، اور نور اول آیا جو ربیع الاول ہے. نور اول آیا جو ربیع الاول ہے. لوگ کہتے ہیں کہ روزے عید ہے، جتھے چھوٹا گوشت زیادہ لگ جائے، جتھے ہر بندہ تقریباً چھوٹا گوشت کھا رہے ہیں. بڑی نکی عید تے بھی وہ کھانا جہاں تے اللہ دا فضل ہے. بڑی عید تے قربانی وہ دینا جہاں تے اللہ دا فضل ہے. قرآن تے ہاتھ رکھنا کہ کوئی اعتبار کر کے. حضرات عید میلاد النبی نہ ہوتی، نہ کوئی بڑی ہوتی نہ کوئی چھوٹی. صدقے میلاد جان والے میں سلام پیش کرنا تھوڑی عزت نو. یہ مطلب ہے کہ یہ عید نہ ہوتی، کوئی عید نہ ہوتی، کیونکہ عیدوں پر فضل ہوتا ہے. عید میلاد النبی پر فضل کبیر ہوتا ہے. تو سب میلاد کروائے فضل کبیر نو منوانے واسطے کرائے، تو سب بڑا اچھا انتظام کیتا ہے تاکہ فضل کبیر منوایا جائے. میں جو کوشش کی ہے آخری گل فضل کبیر منوان بھی کی تھی. ایک پروگرام یہاں کے دوستوں نے بنایا، مثلا خواجہ صاحبان نے سارے بچارے خواجہ صاحبان انہوں نے رفقا نے، انہوں نے دوستوں نے، انہوں نے عزیزان نے یہ فضل کبیر کو بیان کرنے کے لیے یہ انتظام کیا. اچھا کیتا نا تسی جو آئے سو ایک علی حسن کہ تسا پائے تسا پائے اگے ہی حسن امیل حسن میز دے شیشہ ہے کپڑا وہ ہے سی ہے سی انتظام بھی نہ ہوئے کیسا اچھا ایسے بدبو آ رہی میز سے تارین سے کوشش کی ہے کہ ہر شب پاکیزہ رکھی جائے. اور جہاں ذکر میلاد ہونا ہو وہاں پہلے انتظام سارا پاک ہوتا ہے. جنہاں چوڑیاں جو میلاد ہوئے اللہ نے صحابی لگے مولا جی کو انتظار دے رہے بہت سن آگیا. اچھا انتظام کیتا ہے. حضرات ایک ضروری اعلان سنیں. ہمیں پتا ہے میں محسا اکثر ہی کرتا ہوں بچکاروں اکڑا اعلان سنیں اس واسطے کہ کئی بندے مجلس میں بدعت سمجھیں اعلان بڑے دھیان نہ سنیں ہمیں جلیبیاں دا یقین کرو اعلان ہو یا بنا تھا جلیبیاں بھی ہوئے اس نے سنے یہ مطلب میں
گل کرنا تاکہ بندے کو ٹرنا پھرنا سی ڈی کدھر لگی ہوئے تو بندہ کے ساتھ ہے اعلان تو سن چلو میلاد نہ سن اعلان حضرات ضروری اعلان سنیے جس اہل سنت بھائی نے گلیوں میں جھنڈیاں لائٹیں لگا کر 12 ربیع الاول کو خوبصورتی سے میلاد منایا سلام ہو سلام ہو اللہ اجر عظیم عطا فرمائے جس شیعہ دوست نے ایسا انتظام کیا کس لیے فضل کبیر منوانے کے لیے بڑا منوانے کے لیے بڑے فضل کو منوانے کے لیے شیعہ تم کو بھی سلام اعلان یہ ہے فضل کبیر کا بندہ انتظام کرے وہ اور ہے جو اللہ انتظام کرے وہ اور ہے میں اعلان کر رہا ہوں حضرات ضروری اعلان سنیے وہاں میلاد پڑھا جائے گا علامہ عبدالغفور صاحب پڑھیں گے تشریف لا کر ثواب اور میں حضرات ضروری اعلان سنیے اس گھر کے فضل کبیر کو منوانے کے لیے اللہ نے انتظام کر رکھا ہے 2 پردے میں بٹھا رکھے ہیں نہیں تو کوئی نہیں سنیا مریم فضل ہے میرا نبی فضل کبیر ہے فضل کا بیٹا بھی زندہ ہے صدقہ جانا کبیر بڑے کو کہتے ہیں فضل کا بیٹا فضل بھی زندہ ہے مصطفیٰ جیسے فضل کبیر کا بیٹا بھی زندہ ہے فضل کا بیٹا بھی آنے والا ہے فضل کبیر کا بیٹا بھی آنے والا ہے کمال یہ ہے کہ فضل کا فضل بیٹا نبی ہے فضل کبیر کا بیٹا ہے نبی نہیں ہے صدقے بھائی صدقے نبوت حضور پہ ختم رسالت حضور پہ ختم نبی کے بعد اگر علی نبی نہیں ہو سکتا تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا رسول کے بعد اگر حسین رسول نہیں ہو سکتے کوئی بھی رسول نہیں ہو سکتا حسین رسول نہیں رسول میں سے ہے علی نبی نہیں ہے نبی کے وسیع ہے نبی کے خلیفہ عیسیٰ فضل بن کے آ رہے ہیں فضل بی بی کا فضل بیٹا آ رہا ہے اور میرے نبی فضل کبیر کا بیٹا وہ بھی آ رہا ہے وہ عیسیٰ ہے کہ مہدی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب فضل اور فضل کبیر میں دو لفظ استعمال کر رہے ہیں میں مریم اور عیسیٰ نہیں آتا ادھر مہدی نہیں آتا ذرا لطف رہنا سے فضل کا بیٹا فضل کبیر کا بیٹا جب اکٹھے ہوں گے ہم لفظ کبر کبیر اکبر کابر اکابرین کبر ایسے جنکھو تو میلاد مقام جب دونوں اکٹھے ہوں گے ایک فضل میں سے ہے ایک فضل کبیر میں سے ہے جب اکٹھے ہوں گے تو فضل کبیر کی نسل فضل کی نسل کو کہے گی کہ نماز پڑھا ہائے ہائے اللہ کا انتظام دیکھنا فضل کبیر کا بیٹا فضل کے فضل بیٹے کو کہے کہ اے ابن مریم نماز پڑھاؤ تو حضرت عیسیٰ کہیں گے نہیں میں پڑھا ہی نہیں سکتا نہیں میں پڑھانا نہیں چاہتا میں پڑھا نہیں سکتا حضرات وہ
سوچ عیسیٰ آگے ہوگا یا پیچھے؟ پیچھے 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 آگے. فضل کبیر کا بیٹا. میں ایک بندے کو پوچھا نماز پیچھے کرو کہ کہنے پڑھنی؟ ہو سکتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو میں کیا پڑھانی کہ نہیں؟ ہو سکتا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو. ایک گل میں تین دسا امام مہدی نے رضی اللہ بھی دیکھ چڑھا کھلونا ہو سکے گا کھلونا ہو لیکن چھٹا پڑھ تو رضی اللہ بھی نہ آکھے میرا مہدی بھی آکھے کھلونا ہو اگے آخری گل ہے کہ اگے کھلون والا نبی نہیں اگے کھلون والا رسول نہیں کھلوتا پھر بھی اگے تو نماز پہ پڑھا کس حیثیت سے کس وہ حیثیت دس کے جا سکتا حیثیت سے حیثیت اس کی کیا ہے وہ میں کہا آدم تو علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی علیہ السلام ہیں علیہ السلام میرے نبی نے تو سکتے علیہ السلام پڑھے ہو کدھر حضرت محمد علیہ السلام لے گیا کہ لے گیا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ سلام دے صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ علیہ عیسیٰ چاہے نبی ہے علیہ نہیں ہے عیسیٰ رسول ہے حضرات حد ہو گئی جس آنے ہی کے آگے نبی کھڑے نہیں ہوتے اس کا مدار ہو گیا ہے. میں پھر کہنا ربیع الاول کون ہے جدی آنے ہی اگے نبی نہیں کھڑے اور نونے مٹھے لگا کے کھائیے کسے بڑے نونیاں کا سواد آ جاتا اور مینوں نہیں پتا تساں شیعہ نوں لونے رکھنا کہ میٹھے رکھنا یا اہل سنت نوں لونے رکھنا یا میٹھے رکھنا. ایک مہربانی کرے جی ایک مہربانی کرے یہ جنوں بھی آکھ لو رڑا کے کھانا لگا رڑا کے مینوں جڑے اہل سنت دوست ہیں انہاں دا عقیدہ ہو جائے ساڈے نال تھوڑا جہا بلند نظر پہ آتا ہے اس معاملے میں کہ غصہ شیعہ نہ کرے جیڑی کسی میں کوالٹی ہوگی وہ سوچ نو دار دیں جائے تو آڈے نزدیک جنہیں اگے کھلونے ہیں وہ ہے نہیں لیکن غائب نہیں غائب نہیں. امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے تے چھوٹی زندگی چ غائب ہو چکے اس ویلے غیبت کو براج معصوم دے معصوم دے معصوم دے معصوم دے معصوم پتر نے مادی بن کے آئے وہ زندہ نے امام حسن اس کے بیٹے نے تے غائب نے انہاں عیسیٰ لگے کھڑا ایک ادا کیتا ہے لونے آدھا کہ مٹھے لو جی نصب تو بنا کر مٹھے یہ مطلب شیعہ آپ نے مٹھا پہ سمجھتا ہے ان دونوں میں ایک گل دساں طبیعت ٹھیک نہ ہوئے نہ مٹھیا کا سواد آؤگا نہ لونے کا سواد آؤگا. مسلمانوں طبیعت ٹھیک نہ ہو بچہ چھوٹا ہے تو کدی کدی پیر لگ جاتا میں کو یہ آدمی بس بچہ پیر اگے کرتا تو ملتا لو جناب کیونکہ سانو لان کا ایک ہی طریقہ ہے اسی ایڈے شریف لوگ ہیں کہ اسی کتے کرسی تے بیٹھے ہوئے یا ممبر ملیا ہوئے ساڈے پیر نوں ہاتھ لگ جائے اسی اتر جانے. کئی بندے ایسا چمڑتے ہیں انہوں نے خلاف جلوس نہیں کریے تا بھی کرسی نہیں چھڑ. میں سیاسی گل کدی نہیں کی مہربانی. اچھا میں کیا شیعہ کا کی عقیدہ کہ حضرت اچھا حضرت مہدی معصوم بنتے شیعہ ماں باپ انہوں نے باپ انہوں نے باپ انہاں معصوماں دی نسل معصوم انہاں عیسیٰ بھی کھڑا ہے
یہ پاوے لونے تو پاوے میٹھے تشہیر تو اڈا کی ہوں اہل سنت کا کیڑا سن لو تو میں تھوڑے کو اجازت وہ فرماتے ہیں کہ امام مہدی غائب نہیں امام مہدی نے پیدا ہونا ٹھیک ہو گیا ٹکو کر کے پوچھنا چٹھیار پیدا ہونا نے کہ چینیار پیدا اگر پیدا بھی ہونا ہے فرقہ وال پیدا ہونا ہے یا تجد نال پیدا ہونا ہے بڑے بڑے تو وہی خاندان نے سیدھے مسکین ہے ساڑھے تو کوئی امام مسجد ہو بھی جائے تو لوگ نہیں مانتے غور ہے یہ تو مطلب بڑے بڑے جنہیں خاندان نے اس ویلے چودھری تے نائن لاڈ دسنا کس خاندان سے پیدا ہونا قرآن تے میرا ہاتھ ہی بندہ تجھی گل کرے گا تو میں نے فون کری پوری دنیا دے علماء دی ذمہ لے کے پیدا ہونا اہل سنت فرماتے ہیں وہ سیدوں کے گھر میں پیدا ہے سار اٹھاؤ یار کیڑے سیدہ جڑے حضرت امام مہدی ساڈے ہیں انہوں نے آنا حضرت امام حسن عسکری کے گھر آئے ہیں وہ انہوں کے گھر آئے ہیں اچھا جڑا ہوں اہل سنت کے نزدیک پیدا ہوتے ہیں عزت والے حضرت مہدی انہوں کا نظریہ پیش کریں انہیں سیدات پیدا ہوئے کوئی بولو یار کہ انہوں کے نزدیک بولنا شریف ہے یا جماعت علی شاہ صاحب کے سید علی کو سیدہ یعنی کسی سیدہ نہیں ہونا ہے کوئی اہل سنت کے نزدیک ہے کسی سید والی ہونا مہربانی سیدہ سیدہ رہو ایک میں تم دسا اصلا معصوم بننے مہدی انہوں نے باپ نے معصوم ہے انہوں نے باپ نے معصوم انہوں نے باپ نے معصوم حضور نے معصوم ہے جد امجد کو پاک و پاکیزہ ٹھیک کہ انہیں کھڑونا ہے حضرت عیسیٰ دے سامنے نماز واسطے ساڑھے میں یہ مطلب ہے کہ سلطان دا کیتا کوئی کمال ہے وہ فرماتے نے پاوے ایتھوں آیا سیدہ والی آیا نا پھر بھی اگے ہی کھڑو گے میں جاگ دیا نہ گل کر رہا ہوں وہ ساڈا اگے کھڑونا عقیدہ ہے بہت بڑا لیکن ایڈا نہیں اسی کسی غیر معصوم مادی اگے کھڑونی نہیں دیں کسی غیر معصوم عیسیٰ اگے بھی نہیں کھڑوں گے مادی اگے بھی کھڑوے گا کہ پہلا محمد کھڑوے گا نا بولو نا کہ مادی معصوم نے عیسیٰ اگے کھڑو گے اہل سنت دوستان کے نزدیک مادی پیدا ہونا نہیں نا سیدہ والے اس میں جڑے سید نے جننے شیعہ سنی انہیں معصوم بھی کوئی نہیں کیا بات ہے یار سید بیٹھے نے لیکن کوئی نہیں کہہ رہا میں معصوم ہوں انہوں نے سی معصومہ دی اولاد لیکن اسی معصوم نہیں ہوں سوال آن لگا جی جڑے دوستان میں آ کے سی کوئی گل وہ بھی کرے آگے کہڑی جڑی ساڈے اندر ہر ویلے ساتھ دیں گی جے تے مسکری دا بیٹا مہدی ہوئے تامی عیسیٰ دے اگے کھڑا ہوئے گا اینا سجدہ جو ہوئے تامی اگے کھڑا ہوئے گا اینا مطلب ہے علی دا پتر ہوئے اونا جو ہوئے تامی عیسیٰ پیچھے ہوئے گا اینا جو ہوئے تامی عیسیٰ پیچھے ہوئے گا اینا مطلب ہے نسل علی کے سامنے محمد کے علاوہ نبی بھی نہیں ہے کیا بات ہے بڑی سن دی مولا بنو جزائے خیر عطا فرمائے حضرات آخری اعلان یہ ہے کہ علی جس گھر میں آئے وہ اللہ کا گھر تھا رسول جس گھر میں آئے وہ عبداللہ کا گھر تھا کیا بات ہے بھائی عبداللہ کے گھر میں رسول آئے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے گھر میں علی آئے میں نے ایک موقع بکھاؤ پوری زندگی جتھے علی آکھے ہوئے کہ تسی عبداللہ بنائے ہو میں اللہ کے گھر میں جایا وہ علی تیرے محمد منوانے کے صدقے علی نے
اللہ کے گھر میں بھی کوئی آ جائے وہ رسول کا تابع ہونا چاہیے، وہ رسول کا اطاعت میں ہونا چاہیے۔ پوری دنیا پہ فضل آیا ہے، ہم پہ فضل کبیر آیا ہے۔ حضرت آدم تو لے کے عیسیٰ تک نے وہ 4 بندے بخشوانے ہوئے نا، انہیں ساڈے نبی ہوئے۔ میں خیر میں اگر ساڈے لوگ نہ کدھر بڑا ساڈا ہے، ہم موٹر سائیکل کے دیکھ ساڈے کار ہمیں 63 ماڈل ہوئے۔ آخر تو اتنے میں کٹھے کر لوں لونے بیٹھے ساڈی 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 لو بھائی آدم تو لے کے عیسیٰ تک امتیوں غیر سے سن لو، نہیں تو حشر اجڑ بھی آکھاں گا تواڈے نبیاں دے ہوندیاں بندے باندر بن گئے نے۔ بندے جو کچھ بھی کرتے ہیں جدی وجہ تو ہم تک انسان نے وہ تواڈا نہیں۔ کیا بات ہے، ساڈے نہ سن لو ہر بندے دی معمولی شاید ہوئے فخر ہوتا ساڈی ہے۔ آؤ مسلمانوں لڑیے نا، رل کے فخر کریے۔ ہر نبی رحمت ہے، فخر کرو۔ اجے بھی نہ کرو تو پٹے گھر چھپا کے کرو پھر ٹھیک ہے، لیکن تو پٹے تو بغیر بھی کرو تو فخر کرو۔ جنہ دے نبی رحمت نے وہ ہو نے، جنہ دا رحمت للعالمین ہے نا وہ ساڈے جس بندے حشر چ بخشوانے نے لوگوں تہاڈا نے او ساڈے ساڈے جنوں علی آندا نا تو میرا مولا ہے او ساڈے صدقے جاواں جنوں علی آندا نا میرا مولا ہے او نبی کدھر ساڈا تے جڑا علی نوں آندا او تہاڈا مولا ہے۔ اور نبی کدھر وہ ساڈا پہلا محمد بھی تے آخری محمد بھی۔ ہوں سواد آن لگا آخری جملے تے ایتھے دعا کرن لگا میں، جنہیں عرش تے نماز پڑھائی سی تے عیسیٰ پیچھے سی وہ بھی ساڈا، جنہیں کعبے پڑھائی ہے عیسیٰ پھر پیچھے ہو رہا وہ بھی ساڈا۔ اللہ وعدہ اللہ شریف سانوں ساڈیاں نال شامل کرے، ساڈا حشر ساڈیاں نال کرے۔ پہلے بندے پہ اٹھتے نے کوئی شہر ہے چلے تو دعا کر، دعا میرا خیال ہے کہ شفا بیماری واسطے مقروضاں دا قرضہ غائب تو ادا اور بے گناہ قیدی رہا ہو جائے، جڑے گناہگار قیدی نے انہوں اللہ اور انہوں نے جڑے مدعی کو معاف کرے، اور پاکستان سے مہنگائی کم ہو جائے، بعد میں آقا کا ظہور ہو جائے، اور جناب پہ علی بے گھر میں گھر مل جائے، بے اولاد میں اولاد مل جائے، جنہیں صرف بیٹیاں ہیں ان کو اللہ بیٹا بھی عطا کرے، باقی دیا دعاواں تھوڑے سے بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں اللہ کو کامیاب کرے۔ جنہیں بچے بیرون ملک یہ آ کے گئے جاتے ہیں شہران تو میں کما کے تیری شادی کروں، خالق کو دی آسانی سے پیدا کرے، خالق کائنات انہوں بچے بہت رزق عطا فرمائے۔ اللہ پاک پاکستان میں سودا کر دے، یہ ساری دعا سے جن کو اللہ نے گل کرنے کا دعا دی شکل یاد آ گل کرنا تو سب کو آپ نے یاد آ جدے گھر خوشی ہوتی ہے نا، جڑا خوشی دیتا ہے جن منگل والے ہوندے نے وہ دا واسطہ دیندے نے جڑا خوشی کی وجہ ہوتا ہے۔ کسی گھر بچہ پیدا ہوئے تو منگل والے آپ کے اندر ایدہ صدقہ ہی دے جائے، ایدہ صدقہ بہت بڑا کنجوس ہو گئے وہ بھی جانتا ہے ایدہ صدقہ پہ منگل اے لو اللہ محبوب ترین چیز دا صدقہ منگی تے کنجوس بھی دے چھتے تو تے ہے ہی گلی ہے نبی دا صدقہ سارے گناہ معاف۔ میں بہت بڑی دعا کروں میرے چوتھے امام فرماتے ہیں کچھ گناہ لوگوں تمہارے دعاؤں میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، دعاؤں میں دیوار بن جاتے ہیں۔ اللہ ساڑھے آج اوہی گناہ بخش دے جیڑے ساڑھے گناہ رکاوٹ بنے نے ساڑھے دعاؤں میں صدقہ عہدہ پہ منگنے ہیں جنہوں تو رحمت نہیں بنایا، رحمت للعالمین بنایا، جنہوں تو فضل نہیں بنایا،
فضل کبیر بنایا. ایڈی بڑی رحمت, ایڈی بڑی ایڈا بڑا فضل ساڈے تے کر کے پھر تو آکھیا ہے نا یہ کول آ جاؤ, آکھیا ہی نہ آ جاؤ تو میں بخش دیا گا. قرآن کھلا برکت واسطے سامنے رکھا. روحانی طور تے نبی دے کول کھلو کے بیانا ساڈے گناہ معاف فرما. ہائے ہائے روحانی طور تے پیغمبر اعظم کی بارگاہ کھلو کے بیانا ساڈے گناہ معاف فرما, ساڈیاں دعاواں قبول فرما. کہ جس نبی دا ملاد اس عشق نال اسی سننے ہیں, زندگی جو اس نبی دی سیرت تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما. میرے خالقہ گناہگاراں تے راضی ہو جا. آخر کر دے کر دروازے جو اندر آیا, دروازے جو باہر نکلنا, پتہ نہیں اتنے باہر نکل کے صاف آنا ہے کہ نہیں. ساڈے پچھلے گناہ اندر اندر ہی معاف فرما. اس دروازے تو اندر اندر ہی معاف فرما. ایک گناہ پلے لے کے رہنا چاہیے, ایک گناہ اندر لے کے رہنا چاہیے. تے پھر اسی فخر کریں گے کہ میلاد محمد وچ گئے سا, میلاد مصطفیٰ وچ گئے سا. ایتھوں بھی تپ کے نہ نکلیے, ایتھے اور سی نیکی کوئی بھی نہیں کر سکتے. تیری ذات جانتی ہے, سانو کسے دھکے نال نہیں لینا. محبت رسول چاہے, عشق رسول چاہے, تینوں رحمت للعالمین تے فضل کبیر دا واسطہ ہے. ایتھوں نکلن تو پہلے ساڈے سارے دے گناہ معاف فرما. لطف اس گل دا ایتھوں نکلیے پوے کے جبریل استقبال کرے کہ میلاد مصطفیٰ سے آنے والوں تمہارا ملائکہ استقبال کرے. اس لیے کہ مصطفیٰ وہ فضل کبیر ہے جس کے اطاعت گزاروں کی بھی نوکری کے لیے ملائکہ ہر وقت تیار, قرآن جنت تیار رہتے ہیں. خالق کائنات عزت رسول کا واسطہ سبھی دعا قبول اور منظور. آخر دعوانا